السلام علیکم. ابھرتا پاکستان وچ سائمہ کامران لے کر میں حاضر ہوں ایک عظیم مہمان کے ساتھ. ہر ہفتے ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملوا رہے ہیں جس کا دنیا میں شاید ہی کوئی دوسرا نعم البدل ہو. یہ ہمارے وہ خزانے ہیں جن کو اگر ہم نے محفوظ نہ کیا ذہنوں میں، اپنی آنکھوں میں، اپنی سوچ میں، اپنے دل میں، تو شاید ہماری اگلی نسلیں اردو سے بے بہرا رہ جائیں. ان کے حوالے سے میرے جس شخصیت کو میں بلا رہی ہوں ان کے حوالے سے میں آپ کو بس ایک شعر کہنا چاہوں گی. میرا اپنا شعر ہے کہ اس کی دیوانگی کا کیا کہنا، اس کی دیوانگی کا کیا کہنا جس کا معیار ہی محبت ہو. تو ہم نے اردو میں تو دیکھا بہت سارے دیوانے نظر آئے ہمیں اردو شاعری میں، لیکن اردو کا دیوانہ کون تھا وہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا. 7-8 سال پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی. آج یقین جانیے کہ میں ان کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی. یہ ماشاءاللہ سلور کلر کی انہوں نے شیروانی پہنی ہوئی، خوش لباس انسان، اور میں ان کے سامنے جب بیٹھی یہ بات کر رہی تھی اور دل چاہ رہا تھا کہ یہ صرف بات کیے جائیں اور میں سنتی ہوں. یہ کہہ دیے سائمہ آپ بھی کچھ، میں نے کہا نہیں سر میں آپ صرف سننے آئی ہوں آپ کو. اور یہ جس محفل میں جاتے ہیں جانے محفل ہو جاتے ہیں. ان کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ جس وقت یہ مائک پہ آتے ہیں تو ہال جو ہے وہ پن ڈراپ سائلنس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب یہ اسٹیج سے اترتے ہیں تو اتنی تالیاں ہوتی ہیں کہ در و دیوار ہلنے لگتے ہیں. آپ کی جو کتابیں ہیں وہ ماشاءاللہ 65 سے زائد انہوں نے کتب لکھی ہیں، اور 38 سال سے یہ ماشاءاللہ ہارٹ فزیشین ہیں. اور باقی جو ہے وہ ہم ان سے ملاقات کر کے پوچھتے ہیں. تو پیش ہیں جناب آپ کے سامنے، میں اپنی پوری محبتوں کے ساتھ ان کو دعوت دے رہی ہوں، سر ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب. السلام علیکم سر. علیکم السلام. بہت بہت آپ کا شکریہ. اور آپ کی یہ حسن نظر تھی، یہ آپ کا حسن کلام تھا، ورنہ میں ایک معمولی سا یوں سمجھیے کہ اردو لشکر کا سپاہی ہوں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت داغ نے 100 سال پہلے کہا تھا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ. اس وقت کہا تھا ہندوستان میں، ہم نے اس کو اب کر لیا سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. تو آج آپ اور ہمارے درمیان اگرچہ کہ 15,000 کلومیٹر کے فاصلے ہیں، لیکن جذبے نیوز کی وجہ سے اور اعجاز صاحب کی وجہ سے یوں سمجھیے کہ ہمارے کلمات ایک دوسرے سے جڑ رہے ہیں. اور یہ جذبہ جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج اردو دنیا کے 80 ملکوں میں بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے. تو آپ گہوارے اردو میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ نئی بستی میں اپنی بستیاں بسا کر رہ رہے ہیں. تو ایک خوبصورت آپ کے جو ہے یہ کمبینیشن. اور یوں سمجھیے کہ ابھی میں کہہ رہا تھا ہمارے جذبن کے اعجاز صاحب سے کہ سائمہ کامران کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہے اور سنا کرے کوئی. اور آج ہمارے پاس اس وقت صبح کے 8 بج رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس طرف شام میں ہیں، ہم یہاں پر صبح کے اس میں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو کا سورج کبھی غروبی نہیں ہوتا وہاں، یعنی ہمیشہ اردو کی روشنی پھیلی رہتی ہے. تو یہ ایک زبان ہے جو تمام محلی زبانوں سے مل کر بنی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ جو سوال کریں گے اگر میں جواب دے سکوں تو حاضر ہوں ضرور. سر آپ تو مکمل جواب ہیں. سوال سراپا سوال تو ہم ہیں، ہم نے آپ سے بہت کچھ پوچھنا ہے، اور اتنا کچھ پوچھنا ہے کہ شاید امجد صاحب کل آئے تھے ابھی پچھلے پروگرام میں، تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارا جو ہے نا مطلب پسندیدہ ڈش جو ہے نا وہ سر کھانا ہے. مجھے پتا ہے تم بہت سوال کرو گی، تو سر میں نے بہت سارے سوال کرنے ہیں آپ سے. تو یہ ہے کہ
पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपका जो मतलब खानदान माशाल्लाह, उसमें क्या कोई शायर अदीब कोई ऐसा था कि जिससे मुतासिर होकर आपने उर्दू की तरफ आपका रुझान, क्योंकि आप तो बेसिकली डॉक्टर हैं माशाल्लाह, आप तो जबरदस्त किस्म के हार्ट फिजिशियन हैं, तो ये उर्दू की तरफ रुझान कैसे हुआ आपका? ये बहुत ही आपने खूबसूरत सवाल किया। माहौल तो घर का, देखिए हमारा ताल्लुक अमरोहे से 12 किलोमीटर पर एक मंतका है जिसको नौगावा सादात कहते हैं, वहां से मेरे वालिद का ताल्लुक था। और वो वहां के पहले यानी यूं समझिए कि पोस्ट ग्रेजुएट, तो वो हैदराबाद दक्कन में जब आए तो मुलाजमत के सिलसिले में हाई कोर्ट और यानी उसके वहां पर उन्होंने मुंसफी मजिस्ट्रेटिक से शुरू कर कर हाई कोर्ट के आपके जज बने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि माहौल तो था घर का अदबी। हमारे घर में कम से कम कुछ नहीं तो 500 और 1000 के दरमियान किताबें होती थी, और मेरे वालिद खुद मुतालिया करते थे। तो मुतालिया तो मुझे शायद यूं समझिए कि घर के माहौल से मिला। और उस जमाने के बुजुर्ग लोग जो है साहिब बयाज होते थे, तो मेरे वालिद भी कुछ आपके जो है उनके 2-4 चीजें इधर उधर आपके मिलती रहती हैं। तो यूं समझिए कि साहिब बयाज, शायर और अदबी माहौल और बहुत से अदब के लोगों से दोस्ती, जैसे मोहिउद्दीन जोर और मेरे वालिद, या आबिद अली खान जो सियासत दक्कन के थे और मेरे वालिद, या महबूब हुसैन जिगर जो मुश्तबा हुसैन के भाई थे, इन सब से मेरे वालिद के जो है रिलेशन थे। तो माहौल तो अदबी था, लेकिन हम लोग यूं समझिए कि क्योंकि जदीद नस्ल और जदीद पौध थी, तो तुकबंदी कॉलेज में किया करता था। अभी ये इस नॉर्थ अमेरिका में मेरे 18 से ज्यादा क्लासमेट मौजूद हैं, उनको मालूम है मेरा अदबी शौक। तो उस जमाने में भी हम अगर किसी ने कुछ कह दिया तो वो कहते थे फलानी ने ये कहा है, तो हम फिर कुछ तुकबंद शुरू करते थे। तो इस तरीके से शौकफ था। और वहां का जो एक उर्दू अखबार है सियासत, तो उसमें महबूब हुसैन जिगर उसके सब एडिटर थे, और मेरे वो जानते थे मेरे वालिद को। तो मैं 18 साल से एक छोटा से कॉलम में कभी आ जाता, और जब मैं मेडिकल के फर्स्ट ईयर में गया तो मेरे मजामिन तकी आबिदी मेडिको के नाम से छपते थे, जो अभी तक आर्क्यूज में है। तो इस तरीके से मैं उर्दू से जुड़ा रहा, लेकिन माश के मसाइल में बहुत दूर दूर भी रहा। और 1900 यूं समझिए कि 75 के बाद मैं बिल्कुल उर्दू से और तकरीबन पहले फारसी पढ़ी, कुछ सीखी, उसके बाद उर्दू की तरफ जब मैं मुराजे किया, तो मैं जैसा कहता हूं, आप जानते हैं कि मैं उर्दू का होके रह गया, सेहत का तबीब हूँ, अदब का मरीज, अदब का मरीज आपका मशहूर जुमला, दिल के तबीब हैं और अदब के मरीज हैं। अच्छा सर, इसमें थोड़ा फारसी का जिक्र आया, तो मैंने कहा थोड़ा सा हम जरा टर्न लेते हैं। सर, ये फारसी आपने किसी हसीना के लिए सीखी थी? हमने सुना है। सवाल पे जवाब। देखिए, फारसी खुद हसीन है, लेकिन ऐसा हुआ कि माहौल फारसी जबान में जब दो लोग लड़ते भी हैं तो ऐसा मालूम होता है कि खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं। और तो फारसी बड़ी शीरीन जबान है, यानी जितनी महबूब के मुंह से तो वैसे ही अच्छी लगती है सर जबान। जी हाँ, उसकी वजह यह है कि इसके अल्फाज हल्क से, या इसके आवाज आपके यानी डांठा जो ना होने की वजह से इसमें एक शीरीनियत है। तो मुझे जब फारसी, मैं शुद्ध तो जानता था, लेकिन मैंने फारसी अदबी तौर पर पढ़ी भी है। और ये और चीज है कि मेरी बेगम का ताल्लुक आपके क्या कहते हैं ईरान से है, और ये कोई 41-42 साल से एक दूसरे का साथ है। तो फारसी तो घर की हमारी जबान है, हमारे पूरे बच्चों की जबान। और मेरे जो भाई हैं, 4 भाई, उन सब के घर में भी यूं समझे कि बेगमात ईरान से हैं। तो हमारा जो
جنریشن کا جو زبان ہے وہ عام طور سے فارسی ہوتی ہے. جیسے میرے گرینڈ چلڈرن سے میں جو بات کرتا ہوں، میری بیٹیوں سے، میرے بیٹوں سے، یا میرے بھتیجوں سے، وہ سب فارسی ہوتی ہے. تو فارسی، لیکن وہ بول چال کی فارسی ہے، لیکن جو ادبیات کی فارسی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ زبان کی جو شیرینی ہے، اور اردو کو آپ فارسی سے جب ملاتے ہیں تو ہمارے جو عظیم ذخائر ہیں اس پر آپ کی نظر بڑھتی چلی جاتی ہے. یعنی جیسے آپ علامہ اقبال ہی کو لے لیں. علامہ اقبال کا اکثر کلام اور عمدہ ترین چیز فارسی میں ہے. یہ معنی نہیں ہے کہ ان کے جو 3.5 یعنی آپ کے جو مجموعے ہیں اردو میں کم ہے. اردو میں بھی بہت کچھ ہے، لیکن فارسی سے آپ ملا کر دیکھیں علامہ اقبال کو تو آپ کو معلوم ہوگا. اسی طریقے سے آپ میر تقی میر کے فارسی کے اشعار دیکھیں، آپ غالب کی فارسی دیکھیں. غالب کو تو زیادہ مطلب اپنا جو تھا وہ غرور فارسی شاعری سے زیادہ تھا. غالب میں نے آج سے جو ہے سائمہ صاحبہ، میں نے آج سے تقریباً 12 سال پہلے ایک کلیات فارسی غالب 2 جلدوں میں غالب انسٹیٹیوٹ کے کہنے پر 200 صفحے کے مقدمے کے ساتھ شائع کیا ہے. تو اس وقت میں بہت 4-5 سال میں دن رات غالب کے، تو مجھے معلوم یہ ہوا کہ غالب یہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ اردو کا میرا تو دیوان آپ کے بے رنگ، وہ صحیح اس نظر سے ہے کہ اس نے فارسی میں جو گلکاری کی ہے، فارسی میں جو گلزار میں جو پھول، جو رنگ اور خوشبو بکھی ہے، اس کی نسبت اردو کم مایا ہے. وہ بالکل صحیح کہا انہوں نے. لوگ ہمارے جذباتی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ غالب کو جو شہرت ملی وہ اردو کلام سے ملی. بالکل صحیح ہے. غالب کی جو شناخت ہے، غالب کی جو شہرت ہے، غالب کی جو عظمت ہے ہمارے بر صغیر میں اردو کلام سے. لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس نے تو فارسی جو ہے، فارسی اور اردو کا چولے دامن کا ساتھ ہے. اور اگر آپ اردو کے ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اردو اتنی چھوٹی عمر میں کیوں اتنی ترقی کر گئی؟ اس کا سب سے بڑا ہے دو چیزیں ہیں. ایک تو اردو کو محلی جو زبانیں تھیں، وہ پنجابی ہو، وہ ہندی ہو، وہ بنگالی ہو، وہ آپ کے جو محلی زبانوں سے اردو نے فوراً اپنی رشتہ داری قائم کر لی، وہاں سے الفاظ لیے. دوسرے اس کی پشت پناہی پر حشم و جلالت اور جو عظمت کے جو الفاظ تھے اس کو عربی اور فارسی سے ملے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اردو ایک ایسا لشکر ہے جس میں ہر رنگ کے سپاہی، یعنی ہر زبان کے الفاظ موجود ہیں، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں فارسی کے الفاظ بھی ہیں، انگریزی کے الفاظ بھی ہیں، عربی کے الفاظ بھی ہیں، ہندی کے الفاظ بھی ہیں، سنسکرت اور ترکی کے اور پنجابی کے الفاظ ہیں. تو ایک گلدستہ ہے جس میں ہر پھول کا ایک رنگ ہے، جس میں ہر پھول کی خوشبو ہے، اور جس میں ہر یہ گلدستہ اس وقت اردو زبان کے نام سے، اسی وجہ سے چھوٹی سی عمر میں آپ دیکھ رہے ہیں. تو اردو کو تو آنی نہیں تھی، سوکن بیٹھی ہوئی تھی فارسی دربار میں، مگر اردو تھی جوان، اردو تھی چنچل، اردو تھی شریر. اردو اگرچہ کے بازاروں میں پھر رہی تھی، لیکن وہ اس کی شہرت درباروں تک پہنچی. تو آپ نے دیکھا کہ ادھر دکن میں سب سے پہلے وہاں کے محمد قلی قطب شاہ اردو کے عاشق ہو گئے اور پہلا صاحب دیوان شاعر بنا. ادھر آپ دیکھ رہے ہیں شاہ ظفر اس کی زلفوں میں اسیر ہو گئے. ادھر آپ کے واجد علی پیا اس کے ہاتھ اور پیر کے آپ کے جو ہے ممنون ہو گئے. تو اردو نے اپنی سوکن فارسی کو آہستہ آہستہ سے دربار سے دور کر دیا. تو اردو ایک خوبصورت، شریر، چنچل اور آپ کے کیا کہتے ہیں. تو جب وہ آئی بازار اردو میں تو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو میر انیس نے، اردو مسلمان نہیں ہے، مسلمانوں کی زبان ہے. دیکھیے تو میر انیس نے اسے کلمہ پڑھوایا، اسے گلکرسٹ نے آپ کے مسیحیت سکھائی، اسے چکبر نے رامائن پڑھائی، اسے آپ کے جو ہے سنگھ نے آپ کے جو ہے گرو ناتھ صاحب پڑھائی. تو اس کو ہر ایک، اور ادھر غزل نے اس کے ہونٹوں پہ لالی لگائی، ادھر آپ کے جو ہے مرثیے نے اس کی آنکھوں میں سرما دیا،
ادھر آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں ربائی نے اس پر 4 خط اڑائی، ادھر قصیدے نے اس پر زیبا لباس سنائے، اور جب واسق نے دلہن تیار ہو گئی، نہیں، جب واسق نے اس کے گیسو پریشان کیے تو اور بھی حسین ہو گئی۔ تو اردو اس طریقے سے آپ کے ہمارے بزم میں آئی، اور اسی وجہ سے اردو کے آج اتنے شیدائی۔ تو یہ دکن میں پیدا ہوئی، یہ شمالی امریکہ میں گھٹنیوں چلی، یہ لکھنؤ میں آپ کے دلہن بنی۔ اب اس کا میکہ آپ دیکھ رہے ہیں، کراچی، لاہور، دہلی، لندن، جرمنی، امریکہ، کینیڈا، ہر جگہ پھیل چکی ہے۔ اسی وجہ سے تو ہم بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں آپ سے۔ تو یہ ہے ہماری اردو۔ کیا بات ہے سر، آپ نے تو کیا نقشہ کھینچا ہے، میرے خیال سے اتنا خوبصورت اردو کا نقشہ کوئی نہیں کھینچ سکتا، کوئی نہیں، میں حلفیہ کہہ سکتی ہوں۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ میں شاعرہ ہوں، اس حوالے سے تھوڑے سی میں نے کہا کہ ایک سوال میں شاعرات کے حوالے سے بھی آپ سے پوچھوں کہ اگر شاعری جذبات کا جو ہے وہ نام ہے تو 19ویں صدی میں شاعرات کہاں تھی؟ بہت عمدہ سوال کیا ہے آپ نے سائمہ صاحبہ۔ دیکھیے، جذبہ جو ہے، اور ہم جذبے نیوز سے بات کر رہے ہیں، یہ کتنا خوبصورت آپ کے نیوز کا بھی نام ہے۔ شاعری جذبات کا نام ہے، اور شاعری میں ہمارے پاس ایسا ہوا کہ ہمارے معاشرے نے جو جذبات نسوانی تھے، جو عورتوں کے جذبات تھے، اس کو مردوں نے بناوٹی طریقے سے پیش کیا، جس کی وجہ سے اگر آپ قدیم، یعنی اگر ہم اپنے شعراء کو 3 حصوں میں تقسیم کریں کہ متقدمین جو قدیم زمانے میں تھے، متوسطین جو اوسط زمانے میں تھے، اور متاخرین جو آخری زمانے میں اس زمانے میں آئے اور ہم اثر شعراء، تو آپ دیکھیں گے کہ ایسا نہیں ہے، 1-2 شاعرہ ہوئی ہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے چندہ بائی مالکہ انشا کی آپ کے جو ہے ہم اثر ہیں، اور وہ شاعرہ ہے جس کا دیوان آپ کو ملتا ہے، جس نے انشا کو جب سعادت علی خان کے عتاب میں وہ گرفتار ہوئے، یعنی پریشان ہوئے، تو وہاں سے 500 روپے کی آپ کے مدد مالکہ بائی نے کی۔ یہ بڑی چیز ہے۔ تو مالکہ بائی ہوں یا آگے بڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سی، جیسے نجم افندی کی بہن آپ کے پروین کچکلائی 150-125 سال پہلے، تو اس طریقے سے۔ لیکن اس صدی میں، 19ویں صدی کے اواخر میں اور 20ویں صدی میں، اب تو میں یہ کہتا ہوں، کیونکہ میں حق بات کہتا ہوں، اس وقت ہمارے مرد شاعروں سے خواتین شاعرات آگے اس وجہ سے بڑھ رہی ہیں کہ وہ جو نسوانی کیفیات اور نسوانی حالات اور ہمارے معاشرے کے مسائل کو خوبصورت طریقے سے اس وقت جس سے بیان کر رہی ہیں کہ عورت کے پاس سمجھیے کہ بیٹی کی محبت ہے، عورت کے پاس یعنی زوجہ کی آپ کے جو ہے فداکاری ہے، عورت کے پاس ممتا کی پوری جگت دنیا ہے، اور عورت کے پاس بھائی کا پیار ہے۔ تو عورت جو ہے ایک پوری ایک ایسی خاتون، ایک ایسی چیز ہے جس کے پاؤں کے نیچے نہیں کہا گیا کہ مرد کے پاؤں کے نیچے بہشت ہے، بلکہ کہا گیا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے بہشت ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی جو شاعری ہو رہی ہے، جو خواتین کر رہی ہیں شاعری، میں ان کو سلام کرتا ہوں، اس وجہ سے کہ ان کی شاعری پیور شاعری ہے، جذبات کی پیور شاعری ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، 150 سال پرانی دیتا ہوں کہ میر انیس جو مرثیے کے شاعر تھے، لیکن تغزل ان کے مرثیوں میں بھرا تھا، تو وہ دسترخوان پر روزانہ ایک مرتبہ جو دسترخوان پر آتے دوپہر کا کھانا کھانے، تو ان کا خاندان ان کے ساتھ رہتا۔ بڑی بیٹی اگرچہ کہ شاعر نہیں تھی، لیکن بہت بڑے شاعر رشید پیارے صاحب رشید کی ماں تھی، وہ بیٹھی ہوئی ہے دسترخوان پر، اور اس نے ایک سوال کیا کہ بابا آج آپ کھوئے کھوئے سے لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو میر صاحب نے کہا کہ بھائی میں ایک بند لکھ رہا ہوں جس میں بڑی بھاوج چھوٹی بھاوج کو دعا دے رہی ہے، یہ بند کا ٹیپ کا مصرع اور ٹیپ کا شعر نہیں بن رہا۔ بیٹی نے کہا ہمیں سنائیے، تو پھر میر صاحب نے، میر انیس نے وہ شعر سنائے، تو جب شعر سنے تو خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے ایک شعر دیا، شاعرہ نہیں ہے،
मगर शेरी माहौल में आप देखिए कि इसको कहते हैं, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि बाज वक्त ये चीजें उबल जाती हैं क्योंकि फितरी शायर होते हैं ये। तो कहा संदल से बांग बच्चों से गोदी भरी रहे, संदल से बांग बच्चों से गोदी भरी रहे, यारब रसूल पाक की खेती हरी रहे। मीर अनीस ने हाथ मार के कहा कि बेटी मैं ऐसा शेर नहीं कह सकता था, ये निस्वानी जज्बात की जो तुमने इस शेर में गुफ्तगू की है, मैं तो मीर अनीस जो खुदाए सुखन है जब वो नहीं कह सका, तो कहने का मतलब ये है कि जज्बात निस्वानी की वजह से और हमारे माशरे में सबसे अहम चीज जो है वो ये है कि औरत पे रहम नहीं किया जाए, औरत को उसका हक दिया जाए। ह्यूमन हुकूक ज़नान के मानी ये है कि औरत को उसका हक दिया जाए। तरहुम और रहम की जरूरत नहीं है, रहम उस पर किया जाता है जो उसके काबिल ना हो, बल्कि हक उसको दिया जाता है जो हकदार हो। तो इस वक्त हुकूक ज़नान, तो औरतें जो हैं जो शायरी कर रही हैं, जो शायरात हमारी उर्दू की, मैं फारसी की शायरात से भी वाकिफ हूं, लेकिन आज उर्दू की शायरात, ये जुमला जो आपसे कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उर्दू की शायरात आज जो एशिया की जबानों में शायरी हो रही है सबसे आगे है। और आप देखेंगे कि ये 21वीं सदी में अगर ये सियासत में मलूस ना हो जाए, क्योंकि मर्द शोरा या मर्द लोग आपके यूज कर लेते हैं कि एक को दूसरे के मुकाबिल खड़ा करने के। देखिए शायरी में कोई एक दूसरे के मुकाबिल नहीं होता, वो चश्मकें चलते सर ग्रुपिंग, सर ये ग्रुपिंग के बात आई है तो सर प्लीज इस पे भी रोशनी डालें कि उर्दू को तंजीमों ने, ग्रुपिंग ने ये इस पे क्या इफेक्ट डालें। बहुत ही उम्दा सवाल है जी, बहुत बहुत उम्दा सवाल है। आप देख रहे हैं कि 1903 और 4 में उर्दू तरक्की बोर्ड बना और आज उर्दू तहफ़्फ़ुज़ बोर्ड की जरूरत हो रही है। जो जबान आज से 100 साल पहले जामे उस्मानिया में मेडिकल कोर्स, आपके इंजीनियरिंग कोर्स, वकालत के कोर्स उर्दू जबान में दे सकती थी, आज उसकी हालत आप देख रहे हैं वो जबान क्या हो रही है। तो इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमको ठंडे दिल से और गहरी सोच से देखना है कि वो जबान जो 100 साल पहले तरक्की के जीने आसमान की तरफ चल रही थी, वो जबान जिसमें तमाम यूनिवर्सिटी के कोर्सेज पढ़ाए जा रहे थे, आज भी आप देखेंगे मेरी लाइब्रेरी में आपको किताबें मिलेंगी जो उस जमाने के कोर्सेस उर्दू में 100 साल पहले हुए हैं। जब रविंद्रनाथ टैगोर को लिखा गया कि 1918 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी का आपके इफ्तिताह हो रहा है, आप तशरीफ लाएं, तो वो नहीं आए क्योंकि बीमार थे। उन्होंने कहा, एक टेलीग्राम लिखा और वो टेलीग्राम आज आर्काइव्स में मौजूद है कि मुझे फख्र है कि आज हिंदुस्तान के, उस जमाने में तक़सीम हिंद अब नहीं हुआ था अभी, आज हमारे मुल्क में एक ऐसी यूनिवर्सिटी कायम हो रही है जिसमें वहां की महल्ली और कौमी जबान में दर्ज दिया जाएगा। मेरे लिए इससे बेहतर आपके जो है खुश आयन और फख्र का दिन कोई नहीं हो सकता। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वो उर्दू जो इतनी तवाना, वो उर्दू जो इतनी खूबसूरत, वो उर्दू जो इतनी जामे थी, उसकी वजह क्या हुई? उसकी वजह यही हुई कि एक वजह यही थी कि जाहिलों के हाथ में नहीं बल्कि जज्बाती लोगों के हाथ में। मैं नहीं कहता कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन बुरी है, मैं नहीं कहता कि पूरे आपके जो है काम करने वाले नहीं, खिदमत गुजार हर जगह हैं, अच्छे और बुरे हर जगह हैं, हर फूल के साथ कांटे का भी वो है, मगर कांटे की कोई बुराई नहीं है। मसला ये है ग्रुपिंग को अगर हमारे लोग बर्दाश्त ना करें, ये इस वजह से है कि तारीखियों के दौर के पाले हुए हैं लोग आते हैं रोशनी में तो घबराए जाते हैं। ये रोशनी से घबराते तो इस वक्त हकदार को इसी वजह से चाहिए ये कि तख्लीक़कार कहीं भी हो। आज उर्दू में तख्लीक़कार जो नौजवान है, जो नस्ल जवान है, वो आपके अफसाना निगार हो या वो कहानी नवीस हो या वो शायर हो या वो आपकी अच्छी तनकीद करने वाले हो या वो आपके, तो इन सब की हिम्मत अफजाई नहीं होती सायमा साहिबा। हिम्मत अफजाई की वजह यह है, फूल जो खिलता है वो खिलता इस वजह से भी है
کہ لوگ آپ کے جو ہے اس کی خوشبو اور اس کی تعریف کریں. ایک شاعر ایک شاعرہ جب شعر پڑھتی ہیں تو ہم کو چاہیے کہ اس کی تعریف بھی کریں, حوصلہ افزائی بھی کریں, عزت افزائی بھی کریں, تاکہ اور پروڈکشن ہو سکے. سر میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ مجھے مطلب آپ کی بات سے تو بات ہی نکلتی ہے, مجھے تو انٹرویو بس ایسی بیٹھی ہوں. ماشاء اللہ, آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو ہماری نئی نسل اردو کی طرف آ رہی ہے اس کی کیا حوصلہ افزائی کرتے ہیں ہمارے اساتذہ؟ کیا ان کو مشعل راہ سمجھ کر چلنا چاہیے ان کے پیچھے, یا اپنی راہ جس طرح نوجوان نکال رہے ہیں کیا یہ درست ہے؟ یا آپ مجھے یہ بتائیے کہ مشاعرے جیسے نوجوان نسل جو ہوتی ہے 4-5 لڑکے بیٹھ کے مشاعرے کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاعر ہو گئے. آپ مجھے بتائیے کہ ظاہر ہے کہ ان کو سرپرستی نہیں مل رہی ہوتی ہے سینئرز کی طرف سے, تو آپ سینئر اور جونیئر دونوں کو پیغام دیں کہ وہ اپنی راہ کیسے درست کریں. جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے جو ہے سائمہ صاحبہ. مسئلہ یہ ہے اردو اگر بقا رہے گی تو وہ سینئر شعراء کی بھی عزت بڑھے گی, اور جونیئر اگر باقی رہے گا تو یہ کاروان کو اپنی منزل تک لے جائے گا. یعنی اس بقا میں ضرورت ہے نسل جوان کی, تو نسل جوان کو کس طریقے سے ہم انوالو کریں. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جہاں تک کہ آپ اردو شاعری کا ذکر کر رہی ہیں, اردو شاعری کا جو عروج ہے, اردو شاعری کی جو شعریت کی جو جان ہے, وہ اردو کا رسم الخط ہے. اردو رسم الخط سے آج کی ایک بہت بڑا نسل جوان آپ کے محروم ہے, نہیں جانتا. جب نہیں جانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری طریقے سے سمجھ نہیں پا رہا ہے. تو آئندہ دیکھیے ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا کہ جس زبان میں ادب عالیہ ہوتا ہے وہ زبان سقوط نہیں کرتی, وہ زبان بولی نہیں بنتی. تو اردو ادب میں جس میں میر ہوں, جس میں ولی ہوں, جس میں غالب ہوں, جس میں اقبال ہوں, جس میں انیس اور انشاء و مصفی جیسے شعراء ہوں, یہ ادب عالیہ کے شعراء. تو اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ایک تو یہ جو رسہ کشی ہے اس کو کم کریں, یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے, اس وجہ سے کہ لیو اینڈ لیٹ دیم لیو. آپ نوجوان شعراء کی بچہ گھٹنیوں چلتا ہوا, گرتا سنبھلتا ہوا آپ کے دوڑتا ہے اور دنیا کا فرسٹ رنر بن جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان سے کچھ لغزش ہو رہی ہے تو آپ ان کی مدد کریں. دوسرے یہ کہ آپ یہ ماحول بنائیں. ماحول بنانے کے لیے آپ کو رسم الخط کی حفاظت ضروری ہے. رسم الخط اردو کی خمیس نہیں ہے کہ نہاتے وقت بدل دیا جائے, بلکہ رسم الخط اردو کے جسم پر اس کی چمڑی ہے. رسم الخط اردو کی آن بان جان اور پہچان ہے. یعنی آپ عروج کمپلیٹ کر ہی نہیں سکتے اگر آپ کو جو ہے پوری بنیادی طور پر وہ چیزیں معلوم نہ ہو. ہر شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں بغیر عروج کے بہترین شعر کہہ سکتا ہوں. جی فطری شاعر بہت کچھ اچھا کہہ سکتے ہیں, لیکن پھر بھی نوک و پلک کو بنانے کے لیے تو آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ آرگنائزیشنیں اپنے دلوں کو بڑھائیں. انجمنوں کو چاہیے کہ جو لوگ ان پر یعنی طنز بھی کرتے ہیں یا ان پر نیگیٹو وہ بھی کرتے ہیں, ان کو بھی اپنے دامن میں سمیٹیں. اور ہمارا ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اپنے مشاعروں میں نسل جوان کو لائیں, اور ان کو لانے سے پہلے اپنے گھروں میں ان کو اردو کی بنیادی تعلیم دیں. اردو کو ٹیکنالوجی سے جوڑیں. اردو صرف آپ کے اردو کو روٹی اور روزگار سے جوڑیں. اردو کی ریڈرشپ اس وقت ضائع ہوتی جا رہی ہے. آپ کہتے ہیں کہ آج کے بچے جو انٹرنیٹ پر لکھتے ہیں یہ رومن میں لکھتے ہیں یا آپ کے دیوناگری میں لکھتے ہیں. میں کہوں گا آپ اگر ایک سافٹ ویئر تیزی کا بنا دیں, بہت تیزی سے لکھ سکیں, تو املے کی طرف توجہ ہونی چاہیے, رسم الخط کی طرف توجہ ہونی چاہیے. گھر میں بنیادی کس نے کہا والدین کو کہ اپنے بچوں کو اردو کی تعلیم نہ دیں. آپ کی جو ہے یعنی میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی زبان اردو ہے. ہمارے پاس پوری دینیات اردو میں ہے. میں نے سائمہ صاحبہ ایک تحقیق کی تھی کہ قرآن مجید کے سب سے زیادہ ترجمے جو ہیں اردو زبان میں ہیں.
یعنی میں نے آج سے 20 سال پہلے بتایا تھا کہ 96-97 کے قریب اس زمانے میں اردو میں قرآن مجید کے ترجمے ہوئے ہیں، اور فارسی تو دوسرے نمبر پر تھی 56 یا 55 نمبر پر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، قصیدہ برد شریف کو لے لیجئے، سب سے زیادہ کام 22 سے زیادہ آپ کے جو ہے اردو میں آپ کو ملیں گے۔ تو اردو ایک تہذیب ہے، اردو ایک ثقافتی آپ کے جو ہے ہمارے قوم سے جڑی ہوئی ہے۔ اردو کا جو درخت ہے وہ یوں سمجھے سرحد کے دونوں طرف آپ کے سایہ دیتا ہے۔ اردو ایک زبان ہے جس میں ایسے شعرا پیدا ہوئے ہیں۔ تو آج ہم کو اگر اس کی بقا کی ضرورت ہے، اس کے ارتقاء کی ضرورت ہے، تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ دلوں کو کشاد کریں۔ لوکل پالیٹکس اپنی جگہ ہوتی ہے، چشمک انسانی فطرت ہے، مگر حسد کی ضرورت نہیں ہے۔ دو بہنوں میں چشمک تو ہو سکتی ہے، شاید آپ کی چھوٹی بہن آپ سے تھوڑی سی چشمک کر لیں کہ آپ سے جو ہے تھوڑا سا کہیں کہ اگر ہے تو مگر دشمنی نہیں ہو سکتی، حسادت نہیں ہو سکتی۔ تو شاعرات کے ساتھ مخصوصاً، اور میرے نسل جوان کے شاعروں کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، جو گروپ بندی ہو رہی ہے، جو یعنی ایک گروپ بنتا ہے وہ 4 کو جمع کرتا ہے، وہ دوسرا گروپ بنتا ہے وہ 6 کو جمع کرتا ہے، بھائی جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ آپ جتنا بھی گلزار اردو کو توسیع دیتے جائیں گے، اس کی مہک، اس کا رنگ، کیونکہ ہر شخص جو آ رہا ہے، آپ ایک مشاعرے میں دیکھیے 20 شاعر ہوتے ہیں، ایک کا شعر دوسرے سے ملتا ہی نہیں، یعنی اتنی وسعت ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے 21ویں صدی میں اگر اردو کو ترقی کرنا ہے اور اردو شاعری کو اپنی طرح سے گل سرسبز یعنی آپ کے جو ہے عمدہ ترین گل اور پھول رہنا ہے، تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہماری نسل جوان کو ہم ساتھ لے کے چلے، ان کی عزت افزائی کریں، اگر ہو سکے تو ان کی آپ کے جو ہے ہنر میں، فن میں مدد کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تناور درخت ہو جائیں گے۔ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ نسل جوان کے تخلیق کاروں کی حوصلہ افزائی اردو کے ارتقاء کے لیے لازم ہے۔ رحم نہیں کر رہے ہیں، بالکل اگر آپ چاہتے ہیں، آپ دیکھیے انگریزی زبان کو لے لیجئے، انگریزی زبان میں بچوں کو جب وہ یعنی پرائمری یا سیکنڈری گریڈ میں ہے تو ان کو کوشش کی جاتی ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے کہ پوئمز کس طرح سے لکھی جائے، یعنی کوئی شاعری کی جائے۔ کیوں کی جاتی ہے یہ؟ شاعر تو فطری ہوتا ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ 50 میں سے شاید 1 یا 2 یا 4 یا 5 ایسے ہوں جو ذوق شاعری ہو، یعنی وہ ایک ایسا بیج ہو جو پتھر کے نیچے رہ گیا ہو تو وہ پتھر ہٹا دیا جاتا ہے تاکہ وہ بیج پوری طریقے سے ایک درخت تنومند ہو جائے۔ اور ہمارے معاشرہ یہ ہو رہا ہے کہ میرا جو ہے جوان شاعر، میرا جوان افسانہ نگار، میرا جوان آپ کے جو ہے تخلیق کار جب آتا ہے تو ہر طرف سے اس کی طرف، مخصوصاً اگر وہ لڑکی ہو یا خاتون ہو، تو ہر طرف سے اس پر تیر چلتے ہیں تاکہ اس کو پسپا کیا جائے۔ تو یہ کوتا ذہنی، یہ آپ کے اردو، اور پھر اپنے آپ کو اردو کے شاعر کہتے ہیں، اپنے آپ کو اردو کے مسیحا کہتے ہیں، اپنے آپ کو اردو کے خدمت گزار کہتے ہیں۔ تو یہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، یہ اردو کے لوگوں کو بدلنا پڑے گا۔ یعنی جس قوم نے اپنی نسل جوان کی آپ کے رہنمائی نہیں کی، ان کی ہمت افزائی نہیں کی، ان کی تخلیق کی قدر نہیں کی، تو وہ بھی آپ کو جو ہے اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ وہی آج ہو رہا ہے، نہ جوان نہ آپ کے جوان شعرا بزرگ شعرا کا احترام رکھ رہے ہیں، نہ بزرگ شعرا آپ کے جوانوں کو اہمیت دے رہے ہیں، تو اس میں دونوں لاس کر رہے ہیں، دونوں کا نقصان ہے۔ تو ضرورت اس وجہ سے دیکھیے، داغ دہلوی کو لے لیجئے، داغ دہلوی روزانہ صبح بیٹھ کر اپنے شاگردوں کے، جن کا ایک شاگرد علامہ اقبال جیسا بھی ہے، کہ ان کو کہا کہ اب آپ کو جو ہے اصلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ داغ دہلوی کے 500 سے زیادہ شاگرد تھے، اور وہ صبح ناشتہ کرنے کے بعد اپنے لوگوں کے ساتھ شاگردوں سے بیٹھتے اور لکھواتے، یعنی ہر ایک خط کو وہ اہمیت دیتے، ہر ایک کی بناوٹ اور سنوارنے میں وہ لگے رہتے۔ جبھی تو آپ کے انہوں نے کہا کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے، تو ہر شخص کو چاہیے دل کو بڑا رکھے، اور اس میں ہر ایک کی شکست
سب کی شکست ہے، جس میں تو آج میں مسلسل یہی کہتا ہوں، اسی وجہ سے میں اپنے آپ کو اردو کا وکیل بھی کہتا ہوں، کیونکہ میں گزرا ہوں ان راستوں سے، میں نے تحقیق کے دائروں سے گزرا ہوں۔ جب کبھی بھی میں کسی موقع پر کچھ چیز لینے جاتا، میں جوان تھا، آپ کے جو اسٹوڈنٹ میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا، تو میں نے دیکھا کہ تحقیق کے صندوق پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے سانپ بن کر، جو آپ کو میٹھی طریقے سے کہتا ہے جی میں یہ پہنچا دوں گا، فلاں کروں گا، وہ کبھی نہیں ہوتا، لیکن میں حاصل کر لیتا، لیکن میں حاصل کر وہی تو لیتا۔ کہہ رہی ہوں، جی ہاں، آپ لیکن دیوانے سر، آپ اردو کے ماشاءاللہ، بالکل یہ دیوانوں کا کام ہے، بالکل بالکل سر، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، آپ نے اب بتایا کہ داغ دہلوی صاحب نے اب کے ان کے شاگرد تھے تو لکھوایا بھی کرتے تھے، تو سر اردو رسم الخط سے شاعری، اردو شاعری پر کیا اس کو فائدہ پہنچا، یا اس پہ کیا اثرات مرتب ہوئے؟ دیکھیے، اردو شاعری مخصوصاً کلاسک شاعری ہو یا آزاد شاعری ہو، ہمارا جو عروج ہے، اردو کا جو عروج ہے، اور جو علوم خافیہ ہے، اور جو محاسن اردو ہیں، اس کے لیے آپ کو جاننا پڑتا ہے کہ رسم الخط کیا ہے۔ ہمارے پاس آپ تختی نہیں کر سکتے اگر آپ بنیادی طور پر وہ مسائل، اردو عروج پر میں نے آج سے 22 سال پہلے رموز شاعری کتاب لکھی، جو مختلف جگہوں پر آپ کے جو ہے ایک آدھ یونیورسٹی میں کورس میں بھی شامل ہے۔ میں نے یہی بتانے کی کوشش کی کہ اگر کوئی شاعر یہ جان لے اردو میں کون سا لفظ گرایا جاتا ہے اور کہاں پر نہیں گرایا جاتا، تو وہ تختی آسانی سے کر سکتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اردو کی جو شاعری ہے وہ رسم الخط سے اس وجہ سے جڑی ہوئی ہے کہ اس کی جو نوک و پلک کو اور عروج خافیہ اور علوم آپ کے جو ہے عروج کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ املا آپ جانیں، رسم الخط جانیں، اور پھر اگر رسم الخط آپ نہ جانیں تو لاکھوں سے جو کتابیں لائبریری میں پڑھی ہوئی ہیں، آپ ان سے کیسے مستفید ہوں گے؟ آپ کے پاس 3% کتابیں ترجمہ ہوئی ہیں، 97% آپ کی کتابیں ترجمہ نہیں ہیں، تو یہ کیا کتابیں دیمک کی غذا بن جائیں گی؟ تو اس وقت اور کون سی چیز ہے جس میں آپ یوں سمجھے کہ آپ کو رسم الخط اس وجہ سے ضروری ہے کہ آپ کی ترقی اس میں ہے۔ اور ایک اور ایک چیز عرض کر رہا ہوں، دنیا میں 2 زبانیں ایسی نہیں ہیں جس کا رسم الخط بدلنے سے زبان بدل جائے۔ جیسے نہیں، میں وہی عرض کر رہا تھا کہ آپ نے جو سوال کیا اردو کی شاعری اور اردو رسم الخط، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ لازم اس وجہ سے ہے کہ جو شاعری کے جو عروج اور خافیہ اور علوم شاعری جو ہیں وہ سب جاننے کے لیے ضرورت ہے رسم الخط ہم رکھیں، اور دنیا میں کوئی 2 زبانیں ایک مقام پر موجود نہیں ہیں کہ اگر ایک کا رسم الخط بدل جائے تو دوسرا اس کا نام آ جائے۔ جیسے مجھے پانی دو اگر نستعلیق میں لکھا جائے تو اردو ہے، اگر مجھے پانی دو اگر دیوناگری میں لکھا جائے تو وہ ہندی ہے، اگر لکھنے والا مجھے پانی دو اگر انٹرنیٹ میں انگریزی میں لکھ رہا ہے تو پوچھا جائے گا لکھنے والا کون ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اس کا نام کیا ہے۔ تو دنیا میں کوئی 2 ایسی زبانیں نہیں ہیں جو تو ضرورت اردو کو آپ کے رسم الخط کی ہے۔ تو رسم الخط میں مسائل ہیں، املا میں تو مسائل یونیورسٹی لیول پر علماء پر اور جو رسم الخط کے ایکسپرٹ ہیں ان کو چاہیے کہ اس میں کچھ چینجز کریں۔ ہر زبان میں آپ کے جو ہے مسئلہ ہے، نالج انگریزی میں لکھا جاتا ہے کیسے، تو وہاں پر ہم خاموش کیوں ہیں؟ ہم آپ کے جو ہے کئی آپ کے جو ہے چیزیں ایسی ہیں جس میں 21ویں صدی میں کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن ضرورت اس چیز کی نہیں ہے۔ آنکھ کو سجانے کے لیے، ابرو کو سجانے کے لیے آنکھ کو جو ہے پھوڑ دینا وہ آپ کے حسن کو زیادہ نہیں کرتا بلکہ وہ عیب پیدا کرتا۔ کیا بات ہے، تو وہی کام کیا جائے جو ضرورت ہے، تو یہ میں کہہ رہا تھا آپ کے جی۔ تو سر یہ بتائیے کہ کیا کسی شاعر کے لیے مشاعروں کی کتنی اہمیت ہوتی ہے؟ مطلب اگر ہم یہ کہیں کہ اردو ادب میں مشاعروں کی کیا مقام رکھتے ہیں، ان کو آپ کیا رتبہ دیتے ہیں؟
जी देखिए, पहला सवाल, इसमें दो सवालात हैं। एक पहला सवाल तो ये है कि हर तख्लीक़कार को जरूरत इस चीज की है कि उसकी तख्लीक को समझा जाए, सराहा जाए, अगरचे कि वो कहेगा आई डोंट केयर, मगर वो केयर करता है। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा कि भाई मुझे शायर मत समझो, मगर अल्लामा इकबाल सबसे ज्यादा हसास शायर थे। अगर कोई अल्लामा इकबाल की शायरी के नुक्स पर बात करता तो वो अशार मौजूद हैं। वो कहना और चीज है। तो शायर होता है हसास, क्योंकि शायर और शायर करता है ताली जिसमें वो अपने जैसे एक हसीना, एक खूबसूरत चेहरा जो है, अपने चेहरे की आपके ज़ेबाई की तारीफ चाहता है सुनना भी और करता भी, उसी तरीके से शायर चाहता है अपनी तख्लीक की तारीफ सुने, उसको ताली कहते हैं। तो ताली जो है, अपनी आप तारीफ करना हमारे अखलाक में कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन शायर को कहते हैं अच्छी चीज है, कर अपनी तारीफ। इसी वजह से कहा गया, एक जगह ये जुमला कहा गया कि अल्लाह को सिर्फ जेब देता है कि वो अपनी तारीफ करे, अल्लाह को, ठीक है। और क्योंकि शायर अल्लाह का शागिर्द है, तिलमिजुर रहमान है, तो उसको भी हमने यहाँ पे जो है छोड़ दिया है कि वो अपनी तारीफ कर सकता है, क्योंकि वो अल्लाह का शागिर्द है, वो भी अपने जो है शेरों की तख्लीक करता है। तो एक तो हुआ कि एक तो ये हुआ कि शायर को की तारीफ की जाए, शायर के हुस्न को जो उसकी तख्लीक में है उसकी गुफ्तगू की जाए, ठीक है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि शायर 1000 साल से जिंदा हैं। ज़ौक़ ने कहा था कि आपके जो है औलाद से रही यही दोस्त, रहता सुखन से नाम क़यामत तलक है ज़ौक़, रहता सुखन से नाम क़यामत तलक है दोस्त, औलाद से यही 2 पुश्त 4 पुश्त, ज्यादा से ज्यादा मुझसे पूछे तो मैं अपने परदादा का नाम गिना सकता हूँ, उसके आगे मैं नहीं जानता। कहने का मतलब ये है, औलाद से तो 2 पुश्त और 4 पुश्त आप जिंदा रहते हैं, लेकिन ये अशार हैं जो आपके फर्जंदाने मानवी हैं, जो आपको हमेशा के लिए जिंदा रखते हैं। तो शायर के शेरों की तो अहमियत होगी। तो अब उर्दू का जो मुशायरा है, यानी शोरा जो जमा होते हैं, ऐसी कहीं और आपके ये आमोजिश का नहीं है, ये एक तहजीब है। हम अगर मुशायरे की तारीख देखें साइमा साहिबा, के मुशायरे की तारीख देखें, तो वो जो दरबारों के मुशायरे थे और वो मलिक शोरा होता था, वो तो एक खुसूसी यानी चंद लोगों की एक निशिस्त होती थी। लेकिन अवामी मुशायरे हमको पहले ख्वाजा मीर दर्द के हुजरे से मिलते हैं। ये मीर तकी मीर और सौदा वगैरह का दौर है। तो आप देख रहे हैं कि मीर साहब के हुजरे में, ख्वाजा मीर दर्द के हुजरे में, जो दिल्ली में जो उनके कमरे में जो शोरा मुख्तलिफ आते थे और शेर पढ़ते थे, उसमें कभी मुहद्दिस देहलवी के फर्जंद भी शरीक होते थे। उसकी अजमत देखिए, मुहद्दिस देहलवी के फर्जंद भी उसमें शरीक होते थे। उसके बाद हमको मुशायरा लखनऊ में मिलता है, जो मीर तकी मीर के फर्जंद जो कल्लू साहब थे, उनकी साथ उन्स लखनवी के लोग जो हैं मुशायरा करते थे। उसके बाद आप सर मीर तकी मीर साहब के मीर तकी मीर साहब के बेटे का क्या, मीर तकी मीर के बेटे का क्या नाम था? साहब की तरह से बड़ी उम्र पाई, तकरीबन 90 साल के ऊपर जिंदा रहे। और ये जो उन्स लखनवी जो मीर अनीस के समधी थे, वो 25 तारीख को, हर चांद की 25 तारीख को अपने पास एक मुशायरा करते थे। तो उस मुशायरे में ये शिरकत करते थे, ये उस जमाने में बड़े बुजुर्ग थे। तो कहने का मतलब यह है कि मुशायरे की अगर तारीख लिखी जाए तो हम देखते हैं उसमें शमा रखी जाती थी, उसमें एक चीज बिछाई जाती थी, सब शोरा बैठते थे, शमा एक एक के सामने आती थी, और तकद्दुम और तअखीर, कौन पहले पढ़े कौन बात कहे, वो इशारा सदर मुशायरा का जो बुजुर्ग होता था उनका होता था। तो जब मिर्जा गालिब कहते हैं कि मिर्जा गालिब ने 18 साल जब दाग देहलवी को पढ़ा दिया असातिज़ा के बाद, तो गड़बड़ हुई। ये 18 साल वाले को हमारे
बात पढ़ाया गया, मगर गालिब ने मुस्कुरा के उसका जवाब खामोशी से दे दिया कि ये वो है जो आइंदा पनपेगा। तो आप देख रहे हैं कि कहने का मतलब ये है मुशायरा आज वो आई कांटेक्ट जरूरी है। आज हम मुशायरा वेबिनार पे कर रहे हैं, आज हम मुशायरा वेस्टर्न वर्ल्ड में कर रहे हैं, लेकिन मुशायरे की जो खसम तहवीज है, सदर मुशायरा होगा, वही आपके कैप्टन होगा उस मुशायरे का, और उसमें तकदीम और ताकीर का सवाल आजकल कम है, लेकिन उस जमाने में ज्यादा होता। तो जरूरत है उर्दू शायरी को पनपने के लिए। आज 21वीं सदी में, आज हमारी दुनिया में कम से कम 1000 से ऊपर मुशायरे होते हैं, 1000 से ऊपर। आप अंग्रेजी जबान देख लीजिए, आप स्पेनिश जबान देख लीजिए, इतनी वसी जबान है, मगर उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है। यहाँ पर शायर का शेर खरीदा जाता है और उसकी कीमत दाद से अदा की जाती है। यहाँ पर जब एक शायर मुसफ़ी का जब एक शेर मीर साहब को पसंद आया, मीर तकी मीर को, तो उन्होंने सर उठा के कहा भैया इसको एक बार फिर पढ़े। मुसफ़ी ने उसको दीवान में लिख दिया कि मीर साहब ने इस शेर को मुझे पढ़वाया। तो मालूम ये हुआ शायर के लिए दाद सबसे बड़ी कीमत है। शायर के लिए चेक नहीं है, वो तो उसका हक ज़हमा है, लेकिन दाद देनी चाहिए। आप लोग, मैं ये लोगों से सामीन से कहता हूँ, आप लोग सखी इब्ने सखी हैं, आप लोग सखावत में महारत रखते हैं, तो फिर जब शायर आपके शेर पढ़ रहा है तो बखालत मत कीजिए, बल्कि खुले दिल से, अगर आपका दिल कबूल कर रहा है। यहाँ पे भी पार्टीबाजी चल रही है साइमा, यहाँ पर भी दिल कबूल करता है मगर जबान खामोश रहती है। इस वजह से कहीं आपके दूसरा न कहे अरे आपने फलानी के शेर पे आपके तारीफ कर दी, हाँ वो तो हमारे ग्रुप का नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर क्योंकि अगर आप शेरिय सुखन परवर हैं, सुखन गो हैं, सुखन शनास हैं, तो आप यकीनन वो शेर को पसंद करेंगी। तो मुशायरे की जरूरत है और शायरों की हौसला अफजाई की जरूरत है, और रस्मुल खत की बड़ी अहमियत है शायरी को जानने के लिए। सही जो आपने कहा ना कि वो जो दाद के लिए भी ग्रुप बाजी होती है, उस पे मैंने एक शेर लिखा था कि गजल कमजोर थी लेकिन तुम्हारे हमनवा सब थे। गजल कमजोर थी लेकिन तुम्हारे हमनवा सब थे, मुझे पूरा यकीन था अब गजब की दाद आएगी। बिल्कुल सही है। मसला यह है, मगर आपको मैं आपको जो है तसल्ली देता हूं कि छुप नहीं सकता है शायर शेर के छपने के बाद। आप एक मर्तबा छप जाएं, एक मर्तबा आपका शेर फिजा में बिखर जाए, तो वो शेर जो है, बाज शायर जो है, ये आप देखते हैं कि बाज शायर वाय बस में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही, ये मीर तकी मीर का नहीं है, तो ये एक आपके जो है मामूली शायर का है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि शेर शायर को सदियों जिंदा रखता है। तो इसमें आप लोग पसपा ना हो, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, ये रीत तो चलेगी, ये मसले तो चलते रहेंगे, ये दुनिया की चश्मक तो जारी रहेगी। लेकिन देखिए, फैज से लोगों ने कहा कि फैज साहब ये आप फलानी कोई जो है तारीफ करते हैं, ये तो आपके बारे में कोई खास बात नहीं रखता, खास ख्याल नहीं रखता, आपके खिलाफ बात करता है। फैज की आदत थी कि हाँ हूँ उससे बात चला लेते। तो फैज ने एक मर्तबा जब इसरार किया तो कहा भाई हमको चाहिए कि जो चीजें हैं उस पर ज्यादा काम करें और मेहनत से काम करें। यही फैज ने आपके दूसरों से सीखा है। फैज ये कहते हैं कि गालिब से मैंने लफ्ज को इस्तियारा बनाना सीखा। तो फैज तो हर शायर की जिंदगी को अगर आप एक मॉडल की तरह से देखें तो आप बहुत कुछ देखिए। इस दुनिया से आप क्या चाहते हैं? ये दुनिया जब से बनी है, इसका रिवाज ही, इसकी प्रीत ही, इसकी रीत ही, इसका तरीक़ेकार ही इसी तरह से है जो आप देख रहे हैं। ये और बात है कि हमको अब पहुंच रहे हैं। तो शायरों को चाहिए कि वो इससे पसपा ना हो, शायरों को चाहिए इससे उनके हौसले वो ना हो, लेकिन फिर भी हम इंसान है ना, यानी इंसान है तो बहरहाल आपके जो है गुस्सा भी आ ही जाता है, डिप्रेशन भी हो ही जाता है। तो मैं सुखन नवाजों से कहूंगा, सुखन परवरों से कहूंगा, सामईन से कहूंगा, अंजुमनों से कहूंगा, ऑर्गेनाइजेशनों से कहूंगा
मेरे उर्दू के परस्तारों से कहूंगा, मेरे उर्दू के खिदमत गुजारों से कहूंगा कि मेरी नस्ल के हमारे नौजवान आपके जो है तख्लीकारों का हौसला अफजाई करना आज उर्दू की खिदमत है, और आज उर्दू की खिदमत जो है इबादत है, इस वजह से कि उर्दू ने बहुत कुछ इबादत के मसाइल को हम तक पेश किया, और ये मोहब्बत की जबान है। जैसा आपने पहला ही शेर मिसरा पढ़ा कि पैगाम उर्दू का मोहब्बत है। तो आइए इस वक्त दिलों को साफ रखें और दिलों को साफ रख कर आगे बढ़ें। तो हम समझते हैं कि बड़ी जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथी। तो ये जबान जो 400 साल से चल रही है, इसके शोले को बढ़ाएं। इसमें देखिए आप एक दूसरे की कद्र जो है एक दूसरे की करें। इस वजह से कि आपने देखा कि किस तरीके से एक गुलशन में एक फूल दूसरे फूल के बाजू रहकर भी उस फूल पर हमलावर नहीं बल्कि अपनी खुशबू अपनी तरीके पर फैलाते रहता है। तो आइए गुलजार से नबातात से कुछ, हम अशरफुल मखलूकात हैं, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि नीचे की मखलूक जो नबातात है उससे कम से कम कुछ सीखें कि ये इसमें मोहब्बत का दर्स बहुत जरूरी है। जी अच्छा सर, एक सवाल मैं इस सवाल के बाद शायद बहुत से शायर मेरे खिलाफ हो जाएं, लेकिन सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारे यहाँ शायरों में मुशायरों में तरन्नुम जब शामिल हो गया और उसमें उससे शायरी की अफादियत, शेर की अफादियत में मुझे लगा कि कमी आई, क्योंकि कुछ बेवजन लोग भी तरन्नुम के अंदर जो है वो उसको पूरा करके वो दाद ले लेते हैं। और क्या आप समझते हैं कि शेर, अच्छे शेर को तरन्नुम की जरूरत है? देखिए सवाल उम्दा है। मसला यह है कि तरन्नुम जो है जिसको लहन कहते हैं कोई बुरी चीज नहीं है, इस वजह से कि गालिब भी हल्के तरन्नुम में पढ़ते थे, अल्लामा इकबाल भी हल्के तरन्नुम में पढ़ते थे। बाज लोग आपके जो है उनका एक तरन्नुम खास था। तो तरन्नुम अगर अल्फाज बनावट नहीं होनी चाहिए, गुलूकारी नहीं होनी चाहिए। एक चीज है गाना और एक चीज है तरन्नुम। तरन्नुम ज़ीबा है, यानी खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। तो ये जो आवाज, लेकिन आप ये मत समझिए कि जो कदरदां हैं शेर के, साहिब तबरेजी ने कहा था साहिब दो चीज मिशकनत कद्र शेर रा, साहिब दो चीजें हैं जो शेर की कद्र को तोड़ देती हैं। तहसीन नाशनास, जाहिल की तहसीन, जाहिल की तारीफ, सुकूते सुखन शनास, और खामोशी पढ़े लिखे आदमी की। तो वो तरन्नुम से जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, सुकूते नाशनास, उसमें वो लोग जान जाते हैं। वो एक शेर है फारसी का कि तू कुछ भी कपड़े पहने मैं तेरे खत को जानता हूँ, मैं यानी अंदाजे खदीतरा मी शुमार, मैं तेरे खत को जानता हूँ। तो वो तरन्नुम से पढ़े या तहतुल लफ्ज से पढ़े या वो गा कर पढ़े या वो रो कर पढ़े या वो एक्टिंग के साथ पढ़े या वो किताब फेंक कर पढ़े या वो सर पर हाथ मार कर पढ़े, कुछ भी पढ़ लें, जो शेर को समझता है वो शेर की तह तक पहुंच जाता है। और वो जब वाह कह दे तो वो यकीनन उसमें तरन्नुम साहिल नहीं होता। तो आप उसमें हमको जो है, तो मैं तरन्नुम का मुखालिफ नहीं हूँ, तरन्नुम के मुखालिफ भी नहीं होना चाहिए, लहन के मुखालिफ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन सही तरीके पर शेर पढ़ा जाए। और जो तहतुल लफ्ज में पढ़ते हैं, तहतुल लफ्ज में पढ़ते हैं, तो वो कई आपके जो है शायरी पर कई चीजें बनाई जाती हैं। कहते हैं भाई एक ज़ेबा चेहरा भी आपके जो है शायर को बहुत दाद दिलाता है, ऐसे भी बातें करते हैं। कहते हैं कि आपके जो है एक तरन्नुम भी आपके जो है शेर को दाद दिलाता है। ये अपनी जगह पर सही भी है, मगर मसला ये है कि तहसीन नाशनास, ये जो गुलगुले होते हैं कि आप देख रहे हैं कि छतें उड़ रही हैं, गड़बड़ हो रही है, फिर मुकर्रर हो जाए, फिर पढ़िए, वो सामने वाले जो छह पांच रहते चीख कर आपके जो है नीम खत बुलंद होकर कहते हैं, वो तहसीन नाशनास है, नथिंग वैल्यूएबल,
وہ تحسین وہ سکوت شفن. تو آپ کو ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک کیا کہتے ہیں میر انیس کے بیٹے آپ کے میر نفیس ٹائم پر اپنا جو ہے مرثیہ شروع کرتے تھے, 10 منٹ گزر گئے اور انہوں نے شروع نہیں کیا تو لوگوں نے نیچے سے کہا کہ میر صاحب آپ کی کیا گھڑی کچھ غلط ہے, تو گھڑی ٹھیک کر لیجیے. تو انہوں نے کہا نہیں, مجھے میر حامد علی کا انتظار ہے, وہ ایک سامع 1000 سامعین سے بالا ہے, یعنی ایک شخص جو آپ کا شعر سمجھ سکتا ہے وہ 1000 ناسمجھوں سے بہتر ہے. تو ڈپریس مت ہوئیے, ڈپریس اس میں مت ہوئیے. اور میں شاعروں سے کہوں گا کہ ترنم بھی ٹھیک ہے, لہن بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ جو گائکی ہے اور یہ جو بناوٹ ہے, بناوٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں آج کل تو ایکٹنگ چلتی ہے, یعنی آپ کے جو ہے ہاتھ, یہی تو میں کہہ رہی ہوں, یہی تو کہہ کمر رہی ہوں, لچک رہی ہے, ایک پورا ہاں, تو وہ اس میں اس کو سر وہ اور چیز بن جاتی ہے. ہاں وہ بناوٹ ہے. ایک چیز ہے جذبے کے ساتھ شعر ایسا پڑھا جائے کہ شعر کی صورت بن جائے. دیکھیے شعر اچھی طریقے سے پڑھنا چاہیے. فیض احمد فیض اپنے شعر ایسا پڑھتے تھے جیسا کسی دشمن کے شعر پڑھ رہے ہیں, اچھا ہی پڑھتے ہی نہیں تھے. آپ فیض احمد فیض کی سیڈیز دیکھیے, ایسا معلوم ہوتا. لوگوں نے کہا فیض صاحب, ان کی زندگی میں یہ جملہ کہا گیا کہ آپ اپنے دشمن کی طرح سے اپنا جو ہے شعر پڑھتے ہیں, کیونکہ وہ بڑے یعنی بے حوصلگی سے. لیکن بعض لوگ اچھی طریقے سے پڑھتے ہیں, بہت عمدہ طریقے سے پڑھتے ہیں, اور بعض لوگ آپ کے جو ہے پھر بناوٹ پہ نہیں جانا چاہیے. تو اس کے سر تھوڑا سا آپ ذرا اپنا شعر کوئی سر پلیز ذرا بتائیں بچوں کو کہ کیسے پڑھنا چاہیے. نہیں یعنی آپ کے جو ہے دیکھیے شعر اس طرح سے ہو کہ جو رک رک کر عامی بھی استفادہ کر سکے, عالم بھی استفادہ کر سکے. جی کہ سر حسن مطلب جیسا میرے ذہن میں آ رہا ہے آپ کے جو ہے ایک شعر کہ بھٹکے ہوئے منزل پہ پہنچ جائیں گے خود ہی, بھٹکے ہوئے منزل پہ پہنچ جائیں گے خود ہی, رستوں سے اگر راہ نماؤں کو ہٹا دو, رستوں سے اگر راہ نماؤں کو ہٹا دو, بھٹکے ہوئے منزل پہ پہنچ جائیں گے خود ہی, رستوں سے اگر راہ نماؤں کو ہٹا دو, اور لوگوں میں فقط عیب نظر آتے ہیں جس کو, لوگوں میں فقط عیب نظر آتے ہیں جس کو, اس کو بھی کبھی آئینے خانے میں بٹھا دو, اس کو بھی کبھی خانے. تو آپ لہن میں, آپ جو ہے تحت اللفظ میں الفاظ کے اونچار اور یعنی لہجے کو آپ الفاظ دیکھیے. درد میں نے کبھی مصر میں کہا تھا کہ درد الفاظ میں ہوتا ہے کہانی میں نہیں. تو وہ الفاظ کو آپ کس طریقے سے بیان کیے, ٹھیک ہے. بڑا شاعر وہ ہے, ایک چیز بیان یہ کی گئی کہ آپ غالب بڑا شاعر کیوں ہے, کیونکہ غالب کے پاس لفظ کا استفادہ ہے. جب وہ ایک نشاطی, جب وہ ایک خوشی کا, جب وہ انصباتی, جب وہ ایک مسرت کا مضمون کرتے ہیں تو ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو لفظ شہنائی بجاتے ہوئے, رقص کرتے ہوئے, خوشی سے مچلتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. جب وہ کسی غمزدہ مسئلے کو آپ کے پیش کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ پورے آپ کے سیاہ لباس پہنے ہوئے, یہ ماتم کرتے ہوئے, یہ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے, یہ اپنی آواز کو جو ہے اس طریقے سے دردناک بناتے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں. تو الفاظ کے انتخاب سے بڑا شاعر بنتا ہے. تو آپ جب اس کو لہجے کے سے دو آتشہ کر دیں, الفاظ کا انتخاب بھی خوب ہو اور اس کے بعد آپ کے لہجے کا اتار چڑھاؤ اس طرح سے ہو جس میں بناوٹ نہ ہو بلکہ بنائی ہوئی. دیکھیے بناوٹ جو ہے, ہمارا جو لفظ ہے اردو کا, اس میں بناوٹ تو ایک اچھی چیز ہے. بناوٹ آپ کے جو ہے یہ چیز ہے کہ سج سجا کر, سج دھج کر, یعنی دلہن کو بناوٹ سے پیش کیا جاتا ہے. وہ دلہن جو ہے آپ کے سج سجا کر آتی ہے, سنگار کے ساتھ آتی ہے. تو مگر بناوٹ جو نقلی ہے جس میں آپ کا دل, جی ہاں, آپ کا جو آپ کہتے ہیں I don't buy it, یعنی میں اس کو خرید نہیں سکتا. تو مشاعروں میں اچھا دوسری چیز ایک آپ کو بتا دوں, کیونکہ بعض لوگ شعراء شاید سنیں کہ
یہ جملہ مت کہیے لوگوں کے سامنے کہ یہ شعر کو آپ سمجھ ہی نہیں سکے، کیونکہ سامعین میں بہت ہی اسٹرانگ، اور یہ اگر مشاعرے کے سامعین کو آپ دیکھیں تو غالب نے انسان کے دماغ کو محشر خیال کہا ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شعر آپ کا وہ نہیں سمجھ سکے؟ نہیں جناب، وہ آپ سے 10 برابر سمجھ سکے۔ اسی وجہ سے تو ہم شرحیں لکھتے ہیں شاعروں کی، تو سمجھنے کی استطاعت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ بھی نہیں کہا جائے کہ آپ اس شعر کو آپ کے سمجھ نہیں رہے ہیں تو پھر اس کے بعد سے اور تیسرے بھیک مت مانگیے کہ میں آپ کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میں آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتا جب تک کہ آپ جو ہے اس کی داد نہ دیں۔ آپ تو اس کو سمجھتے نہیں، پھر غصے میں آ جاتے ہیں، پھر آپ کے جو پھر اس کو پڑھتے ہیں، پھر جب تک نہیں، اس سے آپ کا معیار وہ نہیں ہوتا۔ سامنے بیٹھے ہوئے 4 لوگ تو کیونکہ آپ سے گیٹ ریڈ آف ہونا چاہتے ہیں، نکال دینا چاہتے ہیں آپ کو جلدی، تو آپ کی تعریف کر دیتے ہیں، ہاں بہت اچھا۔ تو مشاعرہ ایک تہذیب ہے، مشاعرہ ایک ثقافت ہے وہاں پر۔ اور یہ بھی مت کہیے کہ ناشتے پہ میں نے آپ کے یہ غزل کہہ دی، ابھی آتے ہوئے آپ کے جو یہ غزل کے 15 شعر ہو گئے، ابھی آتے ہوئے آپ کے جو میں نے غزل اس کو کہہ دی، یہ مت کہیے۔ اس سے آپ امپریس کیا کر رہے ہیں لوگوں کو؟ کیونکہ اگر آپ فیض کو ہی لے لیں تو فیض کی جو ہے عمر ریاضت 55 سال ہے اور فیض نے 70 غزلیں لکھی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیض جو اس دور کا آپ کے یہ دور فیض کا ہے، یہ فیض جو ہے 1 سال میں 1.5 غزل کہی ہے، تو 1 سال میں 1.5 غزل کہی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کی یہ جو کیمرہ دکھا رہا ہے یہ فیض احمد کی ہے جی، واقعات جو آپ نے کیا ہے، نہیں وہ آپ کا حق ہے ماشاءاللہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فیض نے سال میں 1.5 غزل کہی ہے، 1.5 غزل تو ہمارا شاعر ناشتے پہ کہہ لیتا ہے۔ تو یہ تو مشاعرے کے کچھ حسن ہے، اس حسن کو رکھا جائے اور بدلہ کسی سے مت لے لیجئے، تاخیر اور آپ کے جو تقدیم کا کہ کس کو پہلے پڑھایا گیا، کس کو آخر میں پڑھایا گیا۔ شاعر کا شعر خود اس کا مقام تعین کرتا ہے۔ تو مشاعرے میں جو ہماری صدیوں پرانی روایت ہے، جو ہماری آموزش کا ہے، جہاں پر ہماری تربیت ہوتی ہے، جہاں پر ہماری فکر کی جولانگاہی میں آپ کے جو ہے تغیر ہوتا ہے، جہاں پر ہم کیونکہ شعر جو ہے یاد رہ جاتا ہے، جو چیز پوری کتاب میں نہیں کہی جا سکتی وہ ایک شعر میں کہی جا سکتی ہے، ایک شعر جو ہے پوری کتاب کو آپ کو کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے شاعر کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا شاگرد ہے، کسی اور کو نہیں کہا گیا کہ اللہ کا شاگرد ہے، کہ تلمذ الرحمن جو ہے اللہ کا شاگرد، شاعر کو اس وجہ سے کہا گیا کہ وہ تخلیق کرتا ہے اور وہ چیزیں کہتا ہے جو دوسرے آدمی کو صدیوں یاد رہتی ہیں۔ 1000 سال پہلے جو فردوسی نے کہا، 400 سال پہلے جو آپ کے محمد قلی قطب شاہ نے کہا، 300 سال پہلے جو ولی نے کہا، جو تقی میر نے کہا، آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہم باتوں میں اس کو استفادہ کرتے ہیں۔ تو یہ ریت ہے، یہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ تو اس وقت میں یہ کہوں گا کہ شاعر کو چاہیے کہ یہ مشاعروں کی ہر ایک شخص مشاعرے کو ترقی دے، رونق دے، اور رونق کیسا ملتی ہے؟ آپ کسی کو عزت دیں گے تو وہ آپ کو عزت دے گا، اگر آپ کسی کی قدر کریں گے تو وہ آپ کو قدر سے دیکھے گا۔ تو میں مطمئن ہوں سائمہ صاحبہ کہ آپ جیسی شاعرات جب اس اردو ادب میں ہیں تو انشاءاللہ اس کا دامن وہ ہوگا۔ اور اس سے بھی مت گھبرائیے اگر آپ کو جو ہے شعر پڑھنے کے کم موقع مل رہے ہیں، آپ چھپ جائیے، کیونکہ میرا تجربہ یہ ہے، میں بہت سے شاعروں پہ کام کرتے رہتا ہوں، میرا تجربہ یہ ہے کہ وہ جو بہت سے ایسے شاعر جو اپنی زندگی میں بڑی شہرت اور بڑا آپ کے جن کا ڈنکا بجتا تھا، ادھر گھر سے جنازہ گیا، ادھر ان کا آپ کے دیوان آپ کے زمین میں دفن ہو گیا۔ لیکن بعض ایسے شاعر ہیں جنہوں نے کبھی آپ کے جو ہے زیادہ شہرت نہیں پائی۔ شہرت اور چیز ہے اور شعر کی معروفیت اور چیز ہے، بڑا شاعر ہونا اور چیز ہے، مشہور شاعر ہونا اور چیز ہے۔ یہ خوش بختی ہے کہ ایک شخص آپ کے حسین بھی ہو، ثروت مند بھی ہو، اچھی اولاد بھی رکھے، اچھے لباس بھی پوچھے، اچھی بیگم بھی مل جائے،
अच्छा शौहर भी मिल जाए, वो सब अच्छे 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 आपकी चीजें एक जगह जमा हो, आमतौर से नहीं होता। तो कहने का मतलब यह है कि दुनिया का जो पैकेज मिलता है, पैकेज, और ये चीजें किताबों में नहीं मिलती, ये चीजें बाल सुफीद करने से मिलती हैं, ये चीजें आमोजिश। तो मुशायरा खुद आमोजिश का है, जिसमें खामोशी से अगर आप एक नौजवान शायर के शेर में कुछ सुखम देखें तो खामोशी से उसको बता दें, आप देखेंगे दूसरी मर्तबा वो उससे अच्छे शेर कहेगा। तो ये हौसला अफजाई की जरूरत है। लेकिन वो पराकंदा लोग कहाँ हैं जो मीर साहब के जमाने में थे या हमारे 50 साल पहले भी थे। तो इस चीज की जरूरत है कि ये अमानत अब हमारे कांधों पे आई है मुशायरे की, तो आइए। तो यही तो ना कि अब वो शेर नहीं बोला जाता। 50 साल से मैंने कोई ऐसा शायर नहीं उभरता देखा कि जो इकबाल कहला सके या गालिब कहला सके या फैज कहला सके इवन। और मतलब मुझे लगा, मतलब वो चीज, शायर बहुत हैं, ईंट उठाओ तो शायर मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो चीज क्यों हमारे शायरों में नहीं आ रही, हमारे नई नस्ल के? क्या वो क्लासिक नहीं पढ़ते? क्या वो इसको सिर्फ बिकाऊ चीज समझते हैं कि जिस पे आपको दाद मिल गई वही चीज पढ़नी है और मुतालिया नहीं करना? क्या मसला है सर कि हम फैज दोबारा पैदा नहीं कर सके? बहुत ही उम्दा सवाल है। इस आपके एक सवाल में मुख्तलिफ आपके सवाल आ गए हैं। पहली चीज ये है कि देखिए, मैंने अर्ज किया कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सीने में कुछ मत चीज रखो, बल्कि तमाम चीजें उगल कर इस दुनिया में चले जाओ। जब आप शायर की हिम्मत अफजाई नहीं कर रहे हैं तो हजारों शेर उसके सीने में कब्र में चले जा रहे हैं। वो आप कलम लेके, आप शायरा हैं, आप कलम लेके बैठे तो आपको मालूम होगा कि शेर उबल रहे हैं। लेकिन अगर आप डिप्रेशन में हैं, आप जानते हैं कि ना आपको पढ़ने के मौके हैं, आप जानते हैं कि ना आपको जो है कोई तारीफ मिलने वाली है, आप जानते हैं कि मैं ये गजल लिखकर क्या करूं, क्योंकि मुझे तो आपके जो है ये पार्टी, ये अंजुमने, ये चीजें मुझे जो है पढ़ने नहीं देंगे। तो खुद सीने में बहुत से शेर रह जाते हैं। तो एक चीज ये है कि हमारे पास आज के पुराशोभ दौर में वो मौके कम हैं जो शायर अपने आप को जाहिर कर सके। ऐसा नहीं है। देखिए, अल्लाह की सुन्नत में कभी तब्दीली नहीं आई है। रात के बाद हमेशा आपके जो है दिन आएगा, अच्छे से अच्छा दिमाग पैदा होगा। तो क्यों आपके पास नहीं हो रहा है मीर तकी मीर? क्यों मीर अनीस और गालिब और अनीस और इकबाल और फैज वगैरह नहीं हो रहे हैं? उसकी वजह यह है कि हमारे पास ये देखना है, लोगों के उसमें फिक्र में कमी नहीं है, बल्कि मौके कम है। एक चीज, वो मसले कई हजार बीज पत्थर के नीचे खत्म हो जाते हैं, जाया हो जाते हैं। पत्थर हटा दीजिए तो आप देखेंगे ये पूरे तनोमन दरख्त होंगे। दूसरी चीज जो हमारे पास है, हमारे वो सामीन भी तो नहीं रहे। आपने कहा वो प्रोडक्शन, वो सतह की तौलीद तख्लीक नहीं हो रही है। तो आप बताइए, क्या आपके पास वो सामीन है? आपके सामीन में तो वो नहीं रहे। डिमांड एंड सप्लाई है। आपके सामीन के पास कहां वो ज़ौक़ है कि वो कलम लेकर लिखते रहें, या वो आपका दीवान। मैं मुसलसल कदीम शोरा पर आपके तज्जिए करते रहता हूं, कितनी मुश्किल से वो शोरा के कलाम को हासिल करते थे। वो एक पूरी, उनके पास खुतूत देखेंगे जैसा उनको आपके $1000 का चेक मिल गया है। वो कहता है, अरे भाई मुझे जो है फलानी के आपके जो है 4 गजलें मिली। आज मेरे शायर का मजमुआ प्रिंटेड मौजूद है और दुकानों पर अवेलेबल है। यहाँ तक कि अगर आप एक टेलीफोन करें तो घर पे डिलीवर भी हो जाता है। कितने लोग हैं जो हमारे शायरों को आज पढ़ रहे हैं। मुशायरे में आप शायर को सुनते हैं, समझने का टाइम नहीं मिलता। इस वजह से नहीं मिलता कि एक शेर के बाद आपका अभी दिमाग मसरूफ ही होता है, दूसरा शेर नाजिल हो जाता है। तो मालूम ये हुआ कि मुशायरे में शायर को सुना जाता है, मुशायरे में शायर को पूरी तरीके से समझा नहीं जाता। तो पूरी तरीके से समझने के लिए आप उस शायर को अपने साथ जिंदगी में रखें, उसकी किताब ले जाएं, उस किताब को आराम से पढ़ें
اس کے نکات کی گہرائی اور گہرائی سے آپ مستفید ہوں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس شاعر کا مقام آپ کی زندگی میں، اور اس شاعر نے آپ کی زندگی میں کیا انقلاب برپا کر دیا ہے، کیا پاک سازی. تو سامعین وہ نہیں ہیں، ریڈرشپ نہیں ہے. جب فیض کو لینن ایوارڈ دیا گیا تو فیض لکھتے ہیں کہ میں نے، کیونکہ رشیا کی لٹریچر کا چیئرمین اس کی صدارت کر رہا تھا، تو میں نے ایک جملہ کہہ دیا. میں نے کہا اس کو مخاطب کر کر کہ آج آپ کے رشیا میں وہ اسٹینڈرڈ لٹریچر کا نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا. اچھا. کہنے لگے جب اس کی باری آئی خطبہ صدارت پر تو اس نے مجھے آپ کے مخاطب کر کے کہا، فیض جو تم نے کہا کہ ہمارے پاس لٹریچر کا وہ معیار نہیں ہے، صحیح ہے، مگر یاد رکھو ہمارے پاس اس وقت ایک معمولی سے معمولی تخلیق کار کی 1 ملین یعنی 10 لاکھ کتابیں بک جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہمارے پاس وہ آج حاصل ہے. اب آپ بتائیے، میرا دل جلتا ہے، میرا دل کباب ہو جاتا ہے کہ میرے شاعر کی 200 کاپیاں، علامہ اقبال کا جاوید نامہ جیسی تمثیلی نظم 1934 میں چھپی، اور 1948 14 سال کے بعد چودھری محمد حسین کہتے ہیں کہ پہلا ہی ایڈیشن ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی 300-400 کاپیاں میرے گھر میں پڑی ہوئی. تو علامہ اقبال کا جب آپ کے جاوید نامہ کچھ ہزار خریدا نہیں گیا 15 سال میں، تو میرے شاعر کی کتابیں کہاں پڑھی جا رہی ہیں؟ کہاں ہمارے شاعر کو پڑھا جا رہا ہے؟ کہاں ہمارے شاعر کی تو ریڈرشپ نہیں ہے. آپ نیو یارک میں تشریف لائیے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ٹیوب ہے، یہ جو انڈر گراؤنڈ ٹرین جاتی ہے، اس میں کالا، پیلا، ہرا، سفید ہر شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ کتاب پڑھ رہا ہے. اور ہمارے برصغیر کا آدمی کتاب نہیں، ایک دوسرے کا چہرہ پڑھ رہا ہے، صرف بیٹھا ہوا گھور رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ نہیں، یہ حقائق ہے. میں عرض کر رہا ہوں، میں نے بھی دیکھا ہے سر، میں نے دیکھا ہے. آپ نے دیکھا، آپ کو تجربہ زیادہ ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں سائمہ صاحبہ کہ ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے. ہمارے پاس چہرے پڑھتے ہیں، ہمارے پاس چہرے پڑھتے ہیں، ہمارے پاس کتاب نہیں پڑھتے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں چہرہ بھی پڑھیے، کتاب بھی پڑھیے. میں کسی طرف سے دونوں طرف لا رہا ہوں آپ کے. تو یہ مسائل اردو ادب کے ہیں. تو اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی لیڈرشپ کو بڑھائیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے شعراء کا احترام کریں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم لے جائیں تحفے کے طور پر پھول دینے کے بجائے ایک شاعر کا ایک مجموعہ خریدیں، کسی کو دیں. تو اس سے وہ پبلیکیشن، یہ ہمارے جو پبلشرز ہیں یہ بیچارے جو ہے اتنی محنت کرتے ہیں اور ان کی کتابیں بکتی نہیں. کتابیں بکتی نہیں. ہمارے پاس کتابیں بیچنا، کتاب خریدنا جو ہے گناہ سمجھا جاتا ہے بھائی، تقریباً گناہ سمجھا جاتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہاں پر دیکھیے، یہ ارے غرے نتے خورے جو ہیں، ان لوگوں کو کچھ نہیں آتا، مگر ان کی کتاب جو ہے 2 ملین 3 ملین بک جاتی ہے، وہ کروڑ پتی بن جاتے ہیں. آپ کے کچھ بھی نہیں لکھاتے ہیں، کسی سے خود نہیں لکھتے، خود نہیں لکھتے. تو یہاں پر یہ کنڈیشن ہے ویسٹرن میں. اور ہمارے پاس جو تخلیق کار ہیں، تو ان کی عظمت سے آپ کب ہوں گے؟ جب آپ اس شاعر کے ساتھ زندگی گزاریں گے، جب اس کے تخلیقی اپج میں آپ خود غرق ہوں گے. یعنی دیکھیے، بڑے جینیس شاعر کے ساتھ کو سمجھنا آسان بات نہیں ہے. اس سے آپ کا بھی خط بلند ہوتا ہے. تو یہ ایک دریا بہ رہا ہے، اپنے دماغ کی خشک زمینوں کو سیراب کر لو، دریا تو بہتا رہے گا. شاعر تو کہہ کر چلا جائے گا. یہ بدبختی تمہاری ہوگی کہ تمہاری فصلیں خشک ہو جائیں گی. سر میں یہ آپ کی ساری گفتگو سے ابھی اس معاملے میں ساری گفتگو سے یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہمارا استاد جہاں ہم پڑھتے ہیں، اگر وہ ہمیں اس طرح دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ اس میں استاد کی کوتاہی بھی ہے، ماں باپ کی کوتاہی بھی ہے. کیونکہ ہمارے ہاں جب ہم بچپن میں ہوتے تھے تو ہمارے ماں باپ ہمیں کہتے تھے کہ جی فلانا شعر ہے تو اس کو لکھ لو. ٹیچرز تھیں وہ بیت بازی کے مقابلے کرواتی تھیں، کتابوں پہ تبصرے ہوتے تھے. اب سر وہ نہ ٹیچر کے پاس ٹائم ہے، اس کے پاس میں موبائل پڑا ہوتا ہے، وہ موبائل پہ لگی ہوتی ہے. اور بچوں کے اندر اگر ریڈنگ کی انہوں نے ہیبٹ نہیں ڈالی کہ اگر وہ یہ کام ہوم ورک کے طور پہ دے دیں، فرض کریں کہ یہ ایک مضمون ہے فیض احمد فیض کا، یا آپ نے پڑھ کے آنے، کل ہم ڈسکس کریں گے.
سر کیا اس طرح ہم تھوڑا بہت کر کے مطلب انگلش میڈیم اسکول میں بھی آپ اپنے بچوں کو کہیں کہ جی فیس پہ آپ چاہے انگلش میں پڑھ کے آئیں لیکن کچھ جانیں ان کے بارے میں, ان کو ریڈرشپ جو ہے وہ شاید اس وجہ سے تلف ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ہمارے استاد نے اور ہمارے گھرانوں نے وقت دینا چھوڑ دیا بچوں کو. بہت اچھا سوال ہے یہ. آپ کا جو جذبہ نیوز ہے اور یہ ابھرتا پاکستان, یہ دو لفظوں کو ملانے تو آپ کا جواب ہے. یعنی ہم کو چاہیے کہ اگر کسی ملک کو ترقی دیں تو چاہیے کہ نسل پر آپ کے کام کریں. معلم کی یہ ذمہ داری ہے, ورنہ علامہ اقبال نہیں کہتے کہ حسن صاحب ان کے جو استاد تھے انہوں نے آپ کے جو ہے ان کو, مولوی حسن نے ان کو آپ کے جو ہے شاعر بنایا, دانشور بنایا, مفکر بنایا, فلسفہ بنایا. معلم کی ذمہ داریاں ہیں, لیکن اور ایک چیز شاگرد کی طرف بھی ہے کہ کس قدر شاگرد جذب کر سکتا ہے معلم کو. مشہور محاورہ ہے کہ ماں دودھ نہیں دیتی جب تک کہ بچہ آپ کے جو ہے اس کی جو ہے طلب نہ کرے, روئے. گیو اینڈ ٹیک ہے تو دونوں طرف, لیکن کوشش کی جائے کہ بچے جو ہیں 8 سال تک بڑے ذہین ہوتے ہیں, کئی زبانیں سیکھ سکتے ہیں, کئی آپ کے جو ہے ان کے تجربے کیے گئے ہیں کہ یہ بہت ایکسٹرا مائنڈڈ, کیونکہ آج کل ہمارا جو ہے ٹین جب ہو جاتے ہیں تو ان کی مشغولیات دوسری ہو جاتی ہیں, جب وہ اور بڑے ہو جاتے ہیں تو اور ان کی مصروفیات زیادہ ہو جاتی ہیں. لیکن بچہ جو ہے ایک کوڑا کاغذ ہوتا ہے, اس کو اس وقت اس کی نشو نما ضرورت ہے. اسی وقت اس کو آپ جو قرآن بھی پڑھا سکتے ہیں, اس کو جو ہے رسم الخط بھی سکھا سکتے ہیں, اس کو اچھے اخلاق بھی سکھا سکتے ہیں, یعنی یہ اس کو ایک اچھا انسان بنا سکتے ہیں آپ کے جو جس کی ذمہ داری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مذہب میں, ہر دھرم میں اسی وجہ سے بچوں پر توجہ ہے. تو یہ توجہ نہ صرف مکتب میں بلکہ ماں کی آغوش میں ہونا چاہیے, بلکہ پرائمری اسکول میں اور سیکنڈری اسکول میں اور کالج میں, اور جیسے جیسے بڑھتا جائے لیول اس طرف آپ کے جو ہے ضرورت ہوگی. تو ضرورت, ہاں, ہر ایک جو آپ نے جملہ کہا میں بالکل تائید کرتا ہوں کہ اس طرف ہماری کوتاہی ہے اور اس طرف کوشش کی جائے. یہ جو پروگرام ہم جذبے نیوز کے ذریعے کر رہے ہیں, یہ ایک ملک کے ابھرنے کے لیے, یا جو ہے آپ جب تک کہ نسل جوان کو اور بچوں کو نہیں ابھاریں گے آپ ابھر ہی نہیں سکتے. ابھارنے کے لیے ضرورت یہ ہے کہ, یعنی ضرورت یہ ہے کہ فوارے کو اٹھانے کے لیے ایک پریشر کی ضرورت ہے. تو وہ آپ ایک مرتبہ ٹریک پر چلا دیجئے, اس کے بعد آپ دیکھیے آپ کو ضرورت نہیں ہے, وہ پر چلتا چلا جائے گا. اس کو ٹھیک طریقے پر لگانا جو ہے بہت ضروری ہے. یعنی آپ اپنے گھر سے نکل کر شاہراہ تک آتے ہوئے جو پگڈنڈیوں سے, جو چھوٹے چھوٹے آپ کے کھیتوں کے راستے سے گزر کر آپ جب شاہراہ پر آتے ہیں تو پھر شاہراہ سے آپ کی اسپیڈ جو ہے چند برابر ہو جاتی ہے. تو اس وقت آپ کو ضرورت ہے کہ انہی راستوں پر اس بڑھیا نے آپ کے اپنا دیا رکھ دیا ہے, چراغ رکھ دیا ہے, تاکہ جانے والوں کے پیر آپ کے جو ہے صحیح مقام پر پڑیں. تو استاد کی بہت ضرورت ہے, یعنی رہبر کی بہت ضرورت ہے, رہنما کی آپ کو ضرورت اتنی نہیں ہے شاہراہ پر, کیونکہ راستہ خود رہنما ہے, لیکن پگ ڈنڈیوں پر, لیکن وہ آپ کے جو ہے عشق اور جنون کا فاصلہ یہی ہے. یعنی عشق آپ کو, عقل آپ کو گھر سے یعنی وہاں تک یہ عشق کے راستے پر پہنچاتی ہے. عشق کے راستے سے پہنچ کر جب آپ شاہراہ پر پہنچتے ہیں تو پھر وہ جنون ہے کہ ایک ہی آپ کے کیا کہتے ہیں جست میں آپ منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ بچے پر وہ کام کریں, نوجوان پر وہ کام کریں, تخلیق کار پر وہ کام کریں, کھرے دیں ان کو. جب آپ ان کو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جب خاک بیٹھے گی تو محمل میں لیلا کتنی آپ کے جو ہے خوبصورت بیٹھی ہے, اس وقت معلوم ہوگا جب یہ خاک بیٹھے گی. تو خاک کو تو بٹھانا ہے نا آپ کے جو, تو اس طرف ضرورت ہے اس چیز کی. تو سر وہ ابھی بچوں کی بات ہو رہی تھی تو میں تھوڑی آپ کی ذاتی زندگی کی طرف آ جاؤں, کیونکہ آپ بہت مصروف انسان ہیں, آپ کے پاس ٹائم کم ہے, میں نے بہت آپ کا سر کھایا ہے. لیکن سر تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کے بچوں میں یہ جو گلشن رویا ہے ماشاء اللہ جو آپ نے کتاب لکھی ہے, تو سر اس کے بارے میں آپ کچھ میں بتائیے. جی, تو میرے پہلے تو اس کا مطلب بتائیے. جی
مطلب بتائیے ہمارے سامعین کو. ہاں میری بیگم جو ہے آپ کے ایران کی ہیں، اور میں آپ کے یہ سمجھیے کہ ایران میں گیا تھا کچھ پڑھنے وڑھنے کے لیے، مگر وہاں پر جا کر میں خود آپ کے جو ہے عشق و ہماری جو شادی ہے وہ آپ کے کوئی ارینج میرج تو نہیں ہے، لیکن آپ کے جو ہے یوں سمجھیے کہ اس میں بزرگ بعد میں داخل ہوئے. تو یہ کوئی 41 سال سے یہ میری شریک حیات ہے، اور اس نے مجھے جو ہے اتنا کیا ہے کہ وہ سب ٹیک کیئر کر لیتی ہے، بچوں کی پوری آپ کے جو ضروریات، اسکول لے جانا وغیرہ. اس زمانے میں تو مجھے اتنا وقت ملا کہ میں 35 سے 40 گھنٹے ہر ہفتہ جو ہے لٹریچر کی طرف صرف کر سکا اپنی یہی تو موالات کی ذمہ داری. ماشاء اللہ آپ نے اتنا کام جو کیا ہے وہ اسی وجہ سے کہ آپ کے پیچھے ایک ماشاء اللہ ایک مستعد بیوی تھی، ایک آپ کی وفادار، اور یقیناً اس مطلب ہر کا وقت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم کہ جو ہے ہاں یہ قسمت بالکل ان سے کے. یہ ملی. تو میری 4 اولادیں ہیں، میری 2 بیٹیاں ہیں. بڑی بیٹی جو ہے ماشاء اللہ. معصومہ اچھا واشنگٹن میں ہوتی ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ اسپیشلسٹ ہے، ماشاء اور اللہ اس کا ہسبینڈ بھی آپ کے ماشاء جو اللہ. ہے وہ بھی ایران سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ بھی آپ کے سرجن ہے. اور دوسری جو بیٹی ہے وہ رویا فاطمہ ہے، وہ چوتھی ہے نمبر پر، اور وہ آپ کی جو اچھا. ہے 21-22 سال کی ہے. اور 2 بیٹے ہیں، مرتضی اور رضا. اور مرتضی تو ڈاکٹر ہے، اسپیشلسٹ ہے، اور رضا بھی بزنس مین ہے. ماشاء اللہ تو یہ ہوا یہ ماشاء کہ اللہ. گلشن رویا جو ہے یہ کوئی 20-21 سال پہلے میرا دوسرا مجموعہ تھا جو آیا. اور اس دن ہمیں جب یہ پیدا ہوئی، اس دن مجھے ہمارے میں اس زمانے میں نیو یارک میں ہوتا تھا، تو نیو یارک میں ہمارے ایک شاعر صاحب حنیف اکبر صاحب مرحوم ہو گئے، ان کے ساتھ کسی مشاعرے میں پڑھنا ڈیٹرائٹ جانا تھا. کئی مہینے سے طے اچھا. لیکن کیونکہ آپ کے جو ہے یہ رحمت، یہ نور چشمی گھر میں آ رہی تھی، تو میں نہیں جا سکا. اور حنیف بھائی کو میں نے ٹیلی فون کیا، حنیف بھائی میں آپ کے کیا کہتے ہیں ہاسپٹل جا رہا ہوں کیونکہ ہماری بیٹی کی ولادت ہوگی. اور جب وہ صبح نومبر تھا، مجھے اچھا یاد ہے، اچھا اور صبح تھوڑی آپ اچھا. کے جب میں اسے گھر لے کر آیا تو تھوڑی برف آپ کے گر رہی تھی. ٹھیک ہے. اور اس دن میں نے اپنے کلام کتاب میں نیچے لکھا ہے کہ میں نے یہ نظم اپنی دوسری بیٹی رویا فاطمہ کے روز ولادت 22 نومبر 1997 لکھی. تو وہ کتاب تھوڑا سا ابھی ہم سنا دیں. تو ایک باپ کا احساس ہے کہ اس کتاب کا عنوان ہے رویا، اور اسی عنوان سے میں نے 2 مہینے بعد اپنا دوسرا مجموعہ گلشن رویا شائع کیا کہ اپنے احساس کو لفظوں میں بیاں کر نہ سکا، شعلہ عشق کو سینے میں نہا کر نہ سکا، بے زبانی نے میری ساری کہانی کہہ دی، شمع کی طرح میں شعلے کو زباں کر نہ سکا. ایسا احساس ہوا دل کے ویرانے میں جیسے کہیں غنچہ کھل جائے، جیسے روتے ہوئے بچے کو کھلونا مل جائے، یا شب تار میں آکاش سے تارا ٹوٹے، یا کہ پھولوں کا سکون باغ میں بھورا لوٹے. ایسا محسوس ہوا دیکھ کر ریشمی خواب، جیسے یاقوت کے ساغر میں ہو شیرازی شراب، جیسے عاشق کو ملے حسن کا پاکیزہ شباب، جیسے کھل جائے کہیں برف کے موسم میں گلاب، جیسے ماں کو ملے پردیس سے بیٹے کا جواب، جیسے کھل جائے کہیں برف میں موسم کا گلاب، جیسے ماں کو ملے پردیس میں بیٹے کا جواب. وہ دعاؤں کی کتاب، میری یادوں کی بارات، بند مٹھی میں محبت کا خزانہ لے کر، ننھے ہونٹوں پہ بہاروں کا ترانہ لے کر، جگمگاتی ہوئی آنکھوں میں فسانہ لے کر، برف کے دور میں ساون کا زمانہ لے کر، برف کے دور میں ساون کا زمانہ لے کر، چاندنی بن کے میرے صحن میں اتری ہے وہ، بن کے رنگین کنول جھیل میں ابھری ہے وہ، اس کے چہرے پہ شفق رنگ حنا لوٹتی ہے، اس کے چہرے پہ شفق رنگ حنا لوٹتی ہے، اس کی پوشاک سے لگتا ہے دھنک پھوٹتی ہے، اس کی آواز جو غصے میں کبھی ٹوٹتی ہے،
लगता है जैसे कोई ताजा दुल्हन रूठती है, लगता है जैसे कोई ताजा दुल्हन रूठती है। उसको देखा तो लगा जैसे कोई हरफे नवा बन गया, हरफे दुआ हो गया मेरे बुढ़ापे का असा, हो गया मेरे बुढ़ापे का असा, है ये रोया का असर, मिल गई नूरे नजर, उसकी ताबीर नहीं, वैसी तस्वीर नहीं, ऐसी तहरीर है वो जिसकी तफसीर नहीं, ऐसी तहरीर है वो जिसकी तफसीर नहीं। तो बहरहाल ये आपके मैंने बेटी के, और ये आप यकीन मानिए ये नज़्म मैंने 2 या 3 बार भी कहीं नहीं पढ़ी, मगर आपका शुक्रिया कि आपने ये जो है गुलशन रोया से, अब वो माशाल्लाह से आपके जो है कॉलेज की सीनियर है, और ये माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वही तो नहीं, रोया को हमारे सामीन थोड़े से उर्दू में अगर मैं बता दूं कि रोया, सर आप ही बता दे रोया का मतलब क्या होता है? रोया का मतलब हमारे यहाँ तो रोया ड्रीम। हाँ हाँ, अब लोगों को समझ जाएगा ना कि वो रोया हमारे यहाँ दूसरे महीने में रोया आपके छपी तो बास आप लोगों ने कहा ये गुलशन कैसा रोता है, मैंने कहा ये गुलशन है रोया है, गुलशन रोया नहीं है, मैंने इसीलिए कहा, मैंने इसीलिए कहा। तो ये जो है आपके बहरहाल ये जिंदगी के बेला है, और इसमें हर एक शख्स आपके जो है, देखिए जंगल का निजाम ही खूबसूरत है कि जंगल में एक छोटा दरख्त भी होता है, एक बड़ा दरख्त भी होता है, एक तनोमन दरख्त भी होता है, एक बेल भी होती है जो तुफैली की तरह से बेलों दरख्तों पे लटते रहती है। तो जंगल जो है एक रियलिटी है, एक फितरत है, एक दुनिया है, और उसमें अपने आप को बचा कर रखना और दूसरों से को बचाना फर्ज होता है एक दूसरे का। तो काश कि हम सर आप जी तो जंगल सर आप 2 साल पहले एक अदबी सॉरी आप बोलिए सॉरी नहीं बात बोलिए, मैं बात कर चुका जी। सर आप 2 साल पहले अदबी काफिला लेकर निकले, वो एक मतलब एक ऐसी चीज थी जो पहले कभी अदब में नहीं हुई, और किसी के जिसे कहते हैं ना, मैं कहूँ कि किसी का दिल गुर्दा नहीं था, जिगर नहीं था कि वो अपने ऊपर सारा खर्चा लेकर, आपने किसी एक शायर का खर्चा नहीं होने दिया, हर एक को इतने प्यार से रखा जैसे बच्चे हो, मैं भी उसमें शामिल थी, और सर हमें ऐसा लगा जैसे वो ख्वाब था, और आप इतने परेशान थे जैसे सारे बच्चे जो है ना वो कहीं उनको कोई तकलीफ ना पहुंच जाए, फिर उनको लेके उन जगह पे जाना जहाँ मतलब वो लोग नहीं गए थे पहले, और फिर उनको कलाम सुनवाना, उनको मनवाना। सर ये आपके अंदर ये आइडिया कहाँ से आया कि, और माशाल्लाह सर आपका सखावत देख के तो दिल खुश हो रहा था कि हमारे यहाँ तो शायर को 2000 रुपए देते हुए जान निकलती है लोगों को, सच्ची बात है, और आपने करोड़ों रुपए खर्च किए। तो सर थोड़ा सा बताएं कि ये तजर्बा कैसा रहा आपका? देखिए असल में मैंने देखा कि हमारे जो तख्लीक़कार हैं, जब इंडिया और पाकिस्तान और दूसरे आपके जो है यूरोप वगैरह से भी जब आते हैं यूरोप में यहाँ, तो हम सिर्फ वीकेंड पर उनका कोई फंक्शन कर सकते हैं, यानी उनको अगर 6 शहरों में हमको पढ़ाना है तो 6 हफ्ते उनको रखना पड़ता है। 6 हफ्ते उनके लिए बहुत सख्त हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी, वो भी तो जिंदगी कर रहे हैं अपने मुल्कों में। तो मैंने कहा कि क्यों, दूसरी चीज ये है कि सिर्फ मुशायरे के जो है सामई नहीं है, बल्कि लोग तिश्ना है कि उर्दू अदब के शेरो अदब की महफिल होना चाहिए। तो बिल्कुल 6 दिन में आपने देखा कि 6 दिन में, और आप जैसे शायरात और दूसरे शायरों को आपके क्या कहते हैं, और जो शायर भी नहीं थे उनको भी इस्तेफादा कर हमने 6 दिनों में 1 घंटे का आपने देखा कि एक सेमिनार रखा था एक खास मौजू पर, और उसमें आए बाएं शायरी नहीं बल्कि उन्हीं लोगों को आपके इस्तेफादा किया जो उस पर जानते हैं। तो 1 घंटे का सेमिनार हुआ, मंडे टू लेकर आपके सैटरडे, यानी हर रोज काम में, क्योंकि लोग घरों पर आ जाते थे शाम में। तो वो 6 दिन में 6 शहरों में 6 मुशायरे, 6 सेमिनार, 6 आप क्या कहते हैं गैदरिंग, बड़ी कामयाब तरीके से। अब मुझे वक्त नहीं मिला है, लेकिन इसकी पूरी आपको जब हम शहजाद अरमान साहब के साथ
وہ کر کر اس کی ویڈیو پیش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ 2.5 اور 3 گھنٹے کا جو پروگرام ہے، اب مشاعرے 12 گھنٹے 8 گھنٹے 6 گھنٹے کے نہیں ہونا چاہیے، صرف سیٹرڈے کے اس پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک لمیٹڈ ٹائم میں اور ہر روز۔ تو ہوا یہ کہ ہم نے انگلینڈ کے 6 شہروں میں، آپ تو تشریف رکھتی تھی اور ہر جگہ مقبول بھی ہوئی، کہ شاعروں کو بھی سنا اور ایک مسئلے پر ان لوگوں نے آپ کے گفتگو بھی کی۔ تو اردو شعر و ادب کا یہ کامیاب تجربہ ہوا۔ اور سائمہ صاحبہ، ہم کسی طریقے سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ اس سال لیٹ سمر میں کریں گے، لیکن کووڈ نے ہمارا بیڑا ایسا غرق کر دیا ہے، تو انشاءاللہ 2021 میں پھر ہم یورپ میں اور ہو سکے تو امریکہ میں بھی بعد میں یہ تجربے کو کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ویکینڈ پر آپ کے کام ہو، بلکہ ضروری یہ ہے کہ ایک معینہ وقت میں ایک آپ کے عمدہ گروپ کو اور ایک سیمینار کے ساتھ، تو سوشل گیدرنگ بھی ہوگی، وہ ادبی گیدرنگ بھی ہوگی، وہ خوبصورت مشاعرہ بھی ہوگا، جس کی وجہ سے اردو کا بول بالا ہوگا۔ اور میں ممنون ہوں کہ آپ نے جو ہے، اور رہ گیا یہ کہ یہ اخراجات وغیرہ یہ تو آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں وہی دیتا ہے، اور اسی کے راہ میں صرف کرنا ہوتا ہے۔ اس وقت اردو کی خدمت جو ہے، اردو کی خدمت یقیناً سماج کی خدمت ہے، یقیناً مذہب کی خدمت ہے، وہ یقیناً انسانیت کی خدمت ہے۔ تو آپ نے دیکھا علامہ اقبال پر بھی ہم نے بات چیت کی، آپ نے دیکھا کہ ہم نے نعتیہ ادب پر بھی بات چیت کی، آپ نے دیکھا کہ ہم نے اردو کی نئی بستیوں پر بھی بات کی، ہم نے اردو کے آپ کے جو ہے مسائل پر بھی اور فیض احمد فیض پر بھی بات چیت کی۔ تو رنگا رنگ آپ کے قوس خزاں تھی جو وہاں پر ہر جگہ پیش ہوئی، اور لوگوں نے وہ کہیں پر آپ کے 200 لوگوں نے، کہیں پر 100 لوگوں نے، کہیں 80 لوگوں نے اس کا بڑے خوبصورت طریقے سے، اور اس کے بعد جو کچھ بھی لوگ اپنے کیا کہتے ہیں کیمراز وغیرہ سے وہ کر رہے تھے، میں ان لوگوں سے خواہش کر رہا ہوں کہ وہ مجھے واپس دیں تاکہ ہم اس کو اپنی جگہ شامل کر سکیں۔ وہ بہت سو کے پاس بہت کچھ آپ کے جو ہے ٹیپ موجود ہیں اس وقت، تو ذرا دے دیں تاکہ ہم ان کا شکریہ کے ساتھ یہ جو ادبی قافلے کی جو روداد بنا رہے ہیں، یہ ادبی قافلے کی روداد ہم پوری طریقے سے اپنے دنیا کو دیکھیے۔ پروگرام تو آپ کرتے ہیں آپ کے 200-150 لوگوں میں، لیکن جب یہ آپ ٹیکنالوجی سے جوڑ دیتے ہیں تو یہ لاکھوں لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو ایک تجربہ تھا جو کامیاب رہا، اور جس میں ہم نے بہت تھکایا آپ کو، جس کی میں تمام شرکا سے چاہتا ہوں کہ اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے تھے کہ میں مسلسل اس میں ایک سر آپ نے تو ایسے سنبھال کے رکھا ہوا تھا سب کو کہ بھئی کسی کو کھانا نہیں ملا، کسی کو، مطلب اس قدر میں نے آپ کو پریشان دیکھا، جیسے کسی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی۔ یہ ذمہ داری ہوتی ہے، یہ ذمہ داری ہوتی ہے، اور انشاءاللہ وہ تو ایک پہلا تجربہ تھا، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس کو ہم دوسری طرح احسن طریقے سے۔ بہت مزہ آیا تھا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا تھا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا تھا۔ سر آپ پہ پی ایچ ڈی بھی ہوئی ہے ماشاءاللہ آپ جی کے؟ ہاں، جی ہاں، میں جو ہے اس وقت ایک تو بعض یونیورسٹی سے جڑا ہوں، میں اردو پروفیسر ہوں، آپ کے جو ہے مجھے اردو ڈپارٹمنٹ جو جموں یونیورسٹی کا ہے، پروفیسر شہاب ملک عنایت ملک کی عنایت ہے کہ انہوں نے مجھے آپ کے کیا کہتے ہیں وہاں کا وزٹنگ اردو پروفیسر کیا ہے لائف لانگ، وہاں کے وائس چانسلر نے، تو میں اس میں ہوں۔ اسی طریقے سے میں آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں اردو ڈپارٹمنٹ اور مولانا جو خواجہ چشتی یونیورسٹی لکھنؤ ہے اس کا 5 سال تک آپ کے جو ہے میں وہ ہوں۔ اسی طریقے سے میں 6-7 سال سے جڑا ہوا مولانا آزاد یونیورسٹی سے ہوں۔ یہ تو اپنے کام ہے، کئی پی ایچ ڈی اور ایم اے وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ میرا درد جو ہے اردو زبان ہے، اور میری تخلیقات اور میری جو فکر ہے اور تنقید ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کاروان اردو کو ضرورت ہے کہ وہ جو ہمارے بزرگوں نے کام کیا ہے، تو اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ نئے خیالات کو 21ویں صدی کے ماحول میں جوڑتے جائیں، اور آج 400 ملین افراد اردو سمجھ سکتے ہیں،
जैसा मैंने कहा मुझे माशा पानी दो तो 400 मिलियन अफराद मुझे पानी देने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो लेकिन उर्दू अब जो है क्या बात। आंखों की जबान नहीं रही है, उर्दू अब कानों की जबान बन गई है। तो जरूरत इस चीज की है कि उर्दू को फिर वो आंखों की, उसका लिखना पढ़ना आम किया जाए। किसने कहा कि आप अपनी दुकान के बोर्ड पर उर्दू में ना लिखें? किसने कहा कि आप जो है उर्दू अखबार खरीद कर ना पढ़ें? किसने कहा कि आप उर्दू की किताब को आपके ना खरीदें? किसने कहा कि आप उर्दू टीवी ना देखें? तो मालूम यह हुआ कि मेरा जो आपने शिनाख्ती कार्ड देखा है उसके सीधे तरफ उर्दू में लिखा है सैयद तकी आबिदी। तो लोग मुझसे यहाँ पूछते हैं व्हाट इज दिस, तो मैं कहता हूँ दिस इज माय नेम इन माय मदर टंग, मेरी मादरी जबान में मेरा नाम है। तो वो हमारा गुरूर है। तो कहने का मतलब यह है कि उर्दू की आबियारी, उर्दू की तशहीर, उर्दू की आपके जो है तामीर और उर्दू की तज़ीन सबसे पहले उर्दू परस्तारों का हक है। और रह गया ये कि ना उर्दू की दुश्मनी हिंदी से है, ना पंजाबी से है, ना बंगाली से है, ना ये तो इनकी बहनें हैं। यूं समझिए कि बर्रे सगीर के खानदान की ये बहनें हैं और उसमें एक का आप जब दस्तरखान पे आपके बच्चे बैठते हैं तो एक को एक साग पसंद होता है, एक को एक चीज पसंद होती है, एक ही खून के आपके जो है एक ही घर के बच्चे हैं, लेकिन हर एक की पसंद अलग होती है। तो हिंदी उर्दू की जो है आपके जो है बहन है, पंजाबी उर्दू की बड़ी बहन है। इस वजह से कि पंजाबी में आप देखिए कि जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जो यानी उर्दू के बहुत से शायरों ने कहा है जो पंजाबी में शायरी हुई है उर्दू में नहीं हो सकती। खुद फैज कहते हैं कि वो जो बड़ी शायरी हुई है सिंधी में, वो जो बड़ी शायरी हुई है आपके पश्तो में, वो जो आपकी बड़ी शायरी हुई है बलोची में या पंजाबी में, हम नहीं कर सकते। उर्दू छोटी जबान है, उर्दू आपके जो है जवान जबान है, लेकिन उर्दू का कैनवस बड़ा है, उर्दू का कैनवस बड़ा है। तो जबानों को लड़ाना नहीं चाहिए बल्कि जबानों से इस्तेफादा करना चाहिए। इस वजह से कि ये एक हाथ है, इसकी ये सब उंगलियां हैं। देखिए एक शेर जो है आपके कह दिया कि दर कफे मूसा, हजरत मूसा का जो यदे बैजा है, दर यदे बैजा हमें अंगुश्ता एक 10 नीस, यानी हजरत मूसा का हाथ। मूसा कौन? वो जो उलुल अज़्म पैगंबर। मूसा कौन? वो जो कलीमुल्लाह है। तो उनका हाथ, उनके हाथ में भी एक उंगली छोटी है, एक उंगली मोटी है, एक उंगली बड़ी है, एक उंगली छोटी है। तो मालूम यह हुआ उलुल अज़्म पैगंबर के हाथ की उंगलियां भी एकसा नहीं है। मानी ये कह रहा है बेदिल कि जब हजरत मूसा के हाथ की उंगलियां बराबर नहीं है तो किस तरीके से एक जामे के तमाम लोगों की आपके जो है फिक्र एकसा होगी। किसी का रुझान कुछ होगा, किसी का अलाका कुछ होगा, किसी की दानिशमंदी कुछ होगी, किसी का बर्ताव और सुलूक कुछ होगा। तो इस वक्त मगर ये पांचों उंगलियां मिलकर लुकमा बनाती हैं। ये पांचों उंगलियां जो है आपके किसी चीज को पकड़ने या किसी को छुड़ाने में मदद देती है। तो कौम को भी ये चाहिए कि जबान कुछ भी हो, मादरी पंजाबी हो या हिंदी हो या उड़ीसी हो या आपके पश्तू हो या बलोची हो या सिंधी हो, लेकिन उर्दू सबसे ताल्लुकात रखती है। इसी वजह से तो कहा था कि सारे जहां में धूम हमारी जबान की है और हम उसके आपके क्षमा जलाने वालों में से इंशाल्लाह। सर आप नई नस्ल को कोई पैगाम देना चाहें उर्दू के हवाले से? उसकी देखिए पहले तो जो है आप खुद नुमाइंदे नई नस्ल हैं जो इतना उम्दा काम कर रही हैं कि जो है इस वक्त ये फिजा में बिखर रहा है। जज्बे न्यूज का मैं बहुत ही आपके जो है मशकूर हूँ कि ये उभरता पाकिस्तान, इन्होंने प्रोग्राम भी मेरे नाम पे रखा कि मुझे हौसला मिले, उभरता पाकिस्तान विद साइमा कामरान। मसला यह है कि देखिए है जुस्तजू से के खूब से है खूबतर कहाँ, तो खूबतर उन्होंने आपको पा लिया है। तो कहने का मतलब यह है कि नस्ल जवान के साथ इंसाफ किया जाए, तकलीफकार के साथ इंसाफ किया जाए, रहम न किया जाए, उनका हक दिया जाए, हकदार को हक दें। और ये जो आवाजें हैं ये आवाजें बेसूद नहीं जाएंगी, ये आवाजें बेकार नहीं जाएंगी। इस वक्त जरूरत इस चीज की है कि हम जिस किश्ती में सवार हैं और जिस दरिया में हम जो तूफान में इस वक्त घिरा हुआ है, तो तमाम सवारों की खैरियत इसी में है कि एक दूसरे का एहतराम करें। अल्लामा इकबाल ने कहा था आदमियत एहतराम आदमी, इंसानियत यह है
کہ دوسرے انسان کا احترام کیا جائے. آج یہ دنیا میں پراشب کیوں ہے؟ مائی وے از دا ہائی وے. آج یہ جو ضلالت ہو رہی ہے چوطرف ملکوں میں، بڑے بڑے جو اپنے آپ کو تمدن کے جو ہے نشان کہتے ہیں، جن کے پاس انسانیت گر کر آپ کے جو ہے حیوان سے بدتر ہو گئی ہے. علامہ اقبال نے کہا آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی. ہم کو چاہیے کہ مقام آدمی سے باخبر ہو. وہ آدمی جو 6 فٹ کا ہے لیکن پورے کہکشاں میں سما نہیں سکتا، اتنا وسیع ہے. وہ آدمی جو خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، یعنی اللہ کا خلیفہ زمین پر ہے. وہ آدمی جو مختار اور آپ کے مجبور کے درمیان کی کیفیت ہے. اس کی تخلیق ہے شاعری، اس کی آپ کے جو ہے پیداوار ہے اردو. تو اردو ایک لشکر ہے. اور میں نوجوانوں سے یہی کہوں گا، دل بڑا کیجئے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دل کو جو ہے آپ کی اپنے افسردہ مت کیجئے. اور یہ تو آپ کے چلتے ہی رہے گی. اور یہی ہے جس سے انڈر پریشر آپ کے جو ہے کول از اے ڈائمنڈ. تو پریشر کی ضرورت ہے. جتنا آپ کو پریشر پڑے گا اتنا آپ مجہز اور منزہ ہو جائیں گے. یہ کہتے ہوئے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مخصوصاً آپ کا سائمہ صاحبہ، کہ آپ نے جو یہ وقت دیا. اور میں اپنے کام کی طرف میری تو ایک بہت میرا تو بہت بڑا خواب تھا کہ میں آپ سے انٹرویو لوں، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میرا خواب اللہ تعالیٰ یورپین چینل پر ہی پورا کرے گا. اور ماشاءاللہ میرے ہی پروگرام میں، میرے ہی نام کے ساتھ، مطلب میں آپ کو بلا پاؤں گی. یہ بھی اللہ کی عزت ہے، اور میرے لگن تھی کہ میں یہ خواب پورا کروں. اللہ نے میرا آج یہ خواب پورا کیا. اجاز صاحب کے میں یہ بھی عرض کروں کہ جتنی بھی آرگنائزیشنیں اردو کی کر رہی ہیں، میں ان سب کے ہاتھوں کو چومتا ہوں، اس وجہ سے کہ ہر ایک اپنے طریقے پر دامے درہمے سخنے آپ کے، میں ایک کا نام لیتے ہوئے دوسرے کا نام چھوڑنا نہیں چاہتا، اس وجہ سے کہ یہ سب آرگنائزیشنیں جو کام کر رہی ہیں، میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ اپنا کام جاری رکھیں اور یہ روشنی رہے، تاکہ اس روشنی سے ہم راستہ دیکھ بھی سکیں اور راستہ دکھا بھی سکیں. اس کو نور کو عام کرنا. سر ہم آپ سے ایک پروگرام کا اور وعدہ لے کے جا رہے ہیں، آپ کو بھیج رہے ہیں، کیونکہ آپ کی تو اتنی باتیں ہیں کہ وہ ختم نہیں ہوئی. میں صحیح کہہ رہی ہوں کہ مجھے بھی بہت سوال پوچھنے تھے، لیکن آپ وعدہ کریں کہ آپ ہمارے پروگرام میں دوبارہ آئیں گے اور ہمیں اور بہت کچھ سکھائیں گے. شاعروں سے وعدہ تو آپ کے نہیں کیا جاتا، خود آپ شاعر ہیں، شاعرہ. لیکن چلیے سر ارادے کا سوال ہے. ضرور آپ کے انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا آپ کے، ضرور جب آپ بتائیں گے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ کا، ممنون ہوں، بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم.